نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ألهمني رشدي واعذني من شر نفسي اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورۃ الجن پڑھنے جا رہے ہیں۔ سورۃ نوح جو ہم نے کل پڑھی تھی، حضرت نوح علیہ السلام پر مکمل سورت، وہاں پر پارے کا نصف ہمارا ہو گیا تھا۔ اب نصف سے آگے جا رہے ہیں انشاءاللہ ہم سورۃ الجن، اور سورۃ الجن میں بیسکلی جنات پر بات ہوگی۔ یہ منفرد سورت ہے قرآن مجید کی، واحد ایسی صورت ہے جس کے اندر مکمل طور پر جنات کی ہی بات ہے۔ 1 سے 15 آیات جو ہیں اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ جنات نے جب قرآن مجید سنا تو انہوں نے آگے جا کر خود پیغام کیا دیا، ایک تو خود اس سے سیکھا کیا، پھر آگے کیا پیغام دیا، یہ دونوں چیزیں ہمیں پتہ چلیں گی۔ اس کے بعد آگے 16 سے 28 نمبر آیات تک ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ جنوں کو ہی سبجیکٹ بنا کر، بیسس بنا کر، ان کے کہنے پر یا ان کے سیکھنے پر، جو انہوں نے سیکھا نا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کیا تبصرہ کرتے ہیں، اور انہی کو مثال بنا کر انسانوں سے کیا کہتے ہیں کہ بھئی تمہارا رویہ، ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے، اور کس طرف، قرآن کی طرف۔ بیسکلی انہوں نے قرآن کو سنتے ہی رد عمل کیا شو کیا، اور ہم جب قرآن کو سنتے ہیں تو ہم کیا رد عمل شو کر رہے ہوتے ہیں اور کیا ہونا چاہیے۔ تو 16 سے 28 تک آگے ساری آیتیں آلموسٹ اسی طرح کی باتیں کریں گی، اور خصوصاً اس پوری صورت میں جو شرکیانہ شرک والے جو بیسکلی عقائد ہیں ان کی نفی کی جا رہی ہے، اور توحید کا بہت عمدہ سبق دیا جا رہا ہے کہ کس طرح قرآن سنتے ہی جنوں نے توحید کے لیسن کو پکڑ لیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ابھی ہم شروع کریں گے تو انشاءاللہ جنات پر بات ہوتی رہے گی۔ تو اس صورت سے بیسکلی ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ جنات کا جو وجود ہے نا وہ ثابت ہے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ سپر نیچرل ہیں لیکن یہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اب آج کل کے جو ماڈرن لوگ ہیں، ماڈرن مسلمز ہیں یا باقی ریلیجنز وغیرہ میں یا ایتھیسٹ وغیرہ ہیں، ان کا کیا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے بس وہی ایگزسٹ کرتا ہے، جو ہمیں نظر ہی نہیں آتا وہ ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ صرف باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سوچ شروع سے لوگوں کی پائی جاتی ہے، کوئی یہ نئی بات نہیں ہے، بہت شروع سے یہ سوچ ایگزسٹ کرتی ہے اور آج تک یہ سوچیں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ دوسرا، قرآن کی حقانیت پر بھی ہمیں یہاں سے ثبوت ملتا ہے۔ قرآن حق ہے کیسے کہ کوئی اور آسمانی کتاب اتنی ڈیٹیل میں کسی اور مخلوق پہ بات نہیں کرتی، چاہے وہ فرشتے ہیں چاہے وہ جنات ہیں، جیسے کہ قرآن مجید ہمیں ان مخلوقات کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے۔ سورۃ الحجر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنات جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا ہے۔ آگ کے جو اوپر والی بالکل اوپر سے آگ کا جو شعلہ ہوتا ہے نا، اس سے بیسکلی اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا۔ پھر یہ صورت پڑھ کے بھی اور مزید صورتیں پڑھ کر ان کا ذکر مزید ہمیں کہاں ملتا ہے؟ سورۃ الحجر میں تو 1-2 آیتیں ہیں صرف، اس کے بعد سورۃ الاحقاف ہے جس میں مزید کچھ جنوں کا ہمیں قصہ ملتا ہے، اور زیادہ تر علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ الاحقاف میں جن جنوں کا چھوٹا سا قصہ موجود ہے وہ کوئی اور جن تھے، تورات کے عالم تھے، اور یہاں پر جن جنوں کا قصہ مل رہا ہے یہ کوئی اور جنوں کی جماعت ہے، اور یہ یا تو مشرکین تھے اور کچھ ان کے مختلف عقیدے بھی تھے، ابھی پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور کچھ علماء نے لکھا ہے کہ شاید دونوں ایک ہی جنوں کے گروپ کی بات ہے، لیکن زیادہ تر نے لکھا ہے کہ الگ الگ گروپس کی بات ہے۔ سورۃ الاحقاف میں جو چھوٹا سا قصہ بیان کیا گیا ہے وہ الگ جنوں کا گروہ ہے، اور یہاں پر الگ سے بات کی گئی، اور سورۃ الاحقاف میں اور بھی بہت سارے موضوعات ہیں، لمبی صورت ہے، یہاں پر صرف ہی جنوں کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہمیں پتہ چل گیا۔ دوسرا، ہمیں ابھی پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی زیادہ ذہین یہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ دوسرا، انسانوں کے علاوہ یہ وہ مخلوق ہے جو کہ عاقل بھی ہے اور اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے۔ کس چیز کا اختیار؟ ٹو چوز بٹوین رائٹ اینڈ رانگ، حق اور باطل کے درمیان میں فرق کر کے اس میں سے چوز کر سکے، سلیکٹ کر سکے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔
اسی اختیار کی بنا پر اللہ نے جنات کو بھی ہماری طرف مکلف بنایا ہے اعمال کا، یعنی ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، جزا اور سزا کے ان کے بھی فیصلے ہوں گے، اور ان کو بھی اپنے عقائد پر کام کرنا ہوگا، اپنے اعمال کی درستگی پر ہمیشہ کام کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جنات میں یہ صورت پڑھ کے بھی ہمیں پتہ چلے گا، باقی قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے، سورۃ الرحمن میں تو آپ کو پتہ ہے مخاطب ہی دو ہیں، انسان اور جن دونوں ہی مخاطب ہے سورۃ الرحمن کے، جب 31 ٹائمز ریپیٹ ہوتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تُكَذِّبَانِ یہ کیا ہے؟ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی تم دونوں اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس صورت میں بھی بیسکلی ان کو قرآن سنوا کر ان پر حجت تمام کی جا رہی ہے، یعنی اب ان کے پاس حجت تمام کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اب ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہا، کوئی وہ بہانہ نہیں دے سکیں گے کہ یا اللہ ہم تک پیغام ہی نہیں پہنچا تھا، ہم کیسے مانتے۔ تو حجت تمام کی جا رہی ہے ان کے اوپر، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اعمال کی جزا اور سزا ہوگی، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اپنے عقائد درست کر لیں۔ اور اس کے علاوہ قرآن سنتے ہی انہیں یہ پتہ چل گیا کہ ان کے جو بہت سارے طریقوں میں فرقہ واریت میں یہ بھی پڑھے ہوئے ڈیوائیڈڈ ہیں، تو ان سب کو چھوڑ کر انہوں نے بھی ایک پوائنٹ پر جمع ہو جانا ہے۔ پھر ہمیں مزید اس صورت سے بھی پتہ چلے گا کہ ان کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے، یہ موومنٹ ان کی بہت زیادہ تیز ہے ایز کمپیئرڈ ٹو انسان۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ فرشتے کس چیز سے بنے؟ نور سے بنے، روشنی سے، اور یہ جن کس چیز سے بنے؟ نار سے بنے ہیں، آگ سے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا جو مادہ تخلیق ہے نا، کچھ ایک دوسرے کے قریب ہے، کہ نور بھی ایک طرح کی روشنی ہوتی ہے، لیکن اچھی والی روشنی، سافٹ روشنی، فائدہ مند روشنی، اور نار جو ہے وہ تھوڑی سی ڈینجرس روشنی، چبھنے والی روشنی، آگ کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا مادہ تخلیق ان کا بہت زیادہ قریب ہے، تو یہ بھی بیسکلی جیسے فرشتے اوپر ٹریول کرتے ہیں، یہ بھی آسمانوں میں ٹریول کرتے ہیں جنات، اور نیچے آتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ ان کا ایز سچ کوئی فکسڈ شیپ اینڈ سائز نہیں ہوتا، چینج کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان کی اصلی اوریجن ان کا کیا ہے؟ اوریجنلی یہ کیا ہے؟ اوریجنلی بیسکلی اب کچھ علماء، کچھ سائنٹسٹ سے بھی کہتے ہیں، علماء سے ہی میں نے سنا ہے کہ دے آر بیسکلی دا فارم آف انرجی کی جو ڈفرینٹ ٹائپس اینڈ فارمز ہوتی ہیں نا، یہ اس میں سے ایک فارم ہے۔ ان کو ایز سچ ان کی ایگزسٹنس ہے، لیکن اس طرح جیسی ہماری جسمانی ایگزسٹنس ہے، اس طرح کی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے ان کی، بلکہ یہ انرجی کی ایک ٹائپ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ حقائق ہیں جو کہ ہمیں جنات کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ سورۃ الاحقاف میں ایک الگ گروہ کا قصہ ہے، سورۃ الرحمن میں انہیں مخاطب کر کے بار بار اعمال چینج کرنے کا کہا گیا، جزا سزا کا بتایا گیا ہے۔ سورۃ الحجر میں ان کا مادہ تخلیق بتایا گیا ہے۔ سورۃ السبا جو ہے اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ سنا کر اس میں جو جنات کا رول تھا وہ بھی بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ مقامات پر ذکر آتا ہے، جیسے سورۃ الکہف میں آتا ہے نا ابلیس کے بارے میں، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، اور وہ تھا جنوں میں سے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کہیں نہ کہیں پہ ہمیں تھوڑا بہت ذکر بھی مل جاتا ہے۔ تو ابلیس بھی جنوں میں سے تھا، اور قرآن سے پتہ چل جاتا ہے کہ جنوں کی بھی بیسکلی دو طرح کی بیسک مین ڈویژنز ہیں، ایک وہ ہیں جو حق پر چلتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو باطل پر چلتے ہیں، اور باطل پر چلنے والوں کو ہی بیسکلی شیطان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور شیطان جن ہوتے ہیں، اور دوسرے صحیح اچھے جن، مسلمان جن بھی ہوتے ہیں۔ چلیں، یہ جنات کے بارے میں ہمیں کچھ حقائق پتہ چلے۔ اس کا موضوع میں نے آپ کو بتا دیا کہ جنات کا قرآن سن کر مثبت رد عمل، اور فوراً ایمان بھی لے آئے، تبلیغ بھی شروع کر دی، ورسز اس کو کمپیئر کریں گے ہمارے رد عمل کے ساتھ۔ نزول کیا ہے اس سورت کا؟ یہ مکی دور میں نازل ہوئی، اور ابتدائی یا وسط دور میں ہی نازل ہوئی تھی۔ یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس سورت کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اسے پڑھ کے ہم دیکھیں گے کہ اس میں بھی قریش کی جو شروع کی مخالفت تھی نا، اس کا ذکر آتا ہے، اور قرآن سن کر وہ جو شور شرابہ اور تالیاں بجانا اور ہوٹنگ کرنا سٹارٹ کر دیتے تھے، اس کا ذکر آتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ابتدائی عرصے کی ہی بات ہے۔ اور اس کے نزول میں ہمیں صحیح بخاری کی جو کتاب التفسیر ہے اس میں سے واقعہ مل جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا وادی نخلہ میں جانے کا، ایک بازار میں، بیسکلی عکاظ ایک بازار کا نام تھا، وہاں جانے کا ارادہ فرمایا۔ تو اس سے پہلے آپ وادی نخلہ میں گئے، اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ بھی آپ کے موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جماعت تھی۔ تو آپ نے وہاں جا کر وادی نخلہ میں نماز سورۃ الجن ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سورہ نوح کے بعد 29 پارے میں۔
تو وادی نخلا میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اصحاب کو، صحابہ کو. وہاں سے گزر ہوا جنوں کی ایک جماعت کا، اور جنوں کی جماعت کا جب گزر ہوا تو انہوں نے قرآن مجید کو سنا، اور پھر ان کا رسپانس کیا تھا یہ اس صورت سے ہمیں پتہ چلے گا. اور یہ جو واقعہ میں نے آپ کو چھوٹا سا کر کے بتایا، اس میں یہ بھی مینشنڈ ہے کہ جنات آلریڈی پریشان تھے اس بات پر کہ پہلے تو ہم آسمان میں کھلم کھلا چلتے پھرتے نہیں یعنی اڑتے وغیرہ وغیرہ تھے، جاتے تھے، اپنے مقاعد پر بیٹھتے تھے، سنگن لے لیتے تھے، فرشتے جو باتیں کر رہے ہوتے تھے کوئی نہ کوئی خبر چوری کر لیتے تھے. چوری اس لیے کرتے تھے کہ ہم جا کے یہ کاہنوں کو، جو فیوچر ٹیلرز ہیں، فارچون ٹیلرز ہیں، اور یہ جو جادوگر وغیرہ ہیں، میجیشنز ہیں، ان سب کو ہم جا کر خبریں پہنچائیں گے تو یہ کیا کریں گے، ہمیں سجدے کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس چکر میں وہ خبریں لے کے انہیں پہنچاتے تھے. تو جنات آلریڈی تشویش میں تھے، حیران تھے کہ آسمان پر پہرے اتنے سخت کیوں ہو گئے ہیں، اتنی سخت چوکیداری کیوں ہو گئی ہے کہ ہم جیسے ہی جاتے ہیں تو ہم پر میزائلز پھینکے جاتے ہیں، شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں. آخر چکر کیا ہے؟ تو یہ اس بات کی وجہ ڈھونڈنے کے لیے بھی جنات نے اپنے گروہ بھیجے ہوئے تھے. تو انہی گروہوں میں سے ایک گروہ کا گزر ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سے، اور پھر انہوں نے وہاں پر قرآن مجید سن لیا. ٹھیک ہے، تو یہ پورا واقعہ ایسے لکھا ہوا ہے. ابھی سورت کا آغاز کرتے ہیں. ٹوٹل اس کی آیات کتنی ہیں؟ ٹوٹل 28 آیات ہیں. اور یہ سورت پڑھ کے آپ کو بھی محسوس ہوگا کہ بہت ہی ڈیفرنٹ سورت ہے. ایک تو اس میں وہ باتیں ہیں جو کہ جنہوں نے ڈائریکٹلی جا کے اپنی قوم کو کہیں. تو ایک سٹائل جو ہے نا، جو جیسے کہ ہو سکتا ہے جنات ایسے بات کرتے ہوں گے، اس طرح کا سٹائل اس صورت میں ہمیں محسوس ہوگا. ٹھیک، تو پہلی آیت دیکھیے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ تمہید باندھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ٹاپک کیا ڈسکس ہونے والا ہے اور بیسکلی ہوا کیا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ بے شک وہ جو ایک گروہ تھا جنوں میں سے، انہوں نے غور سے سنا. جب غور سے سن لیا تو انہوں نے کہا بے شک ہم نے سنا ہے قرآن بہت ہی زیادہ عجب قرآن سنا ہے. ٹھیک ہے، عجب کی ڈسکرپشن میں ابھی جاتے ہیں، پہلے شروع سے پڑھتے ہیں. پتہ ہمیں کیا چلا؟ شروع سے ہی ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود انہیں نہیں دیکھ رہے تھے، نہ ہی انہیں سن پا رہے تھے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پریزنس کا احساس تھا، بلکہ آپ کو وحی کر کے بتایا گیا کہ ابھی یہ قصہ ہوا ہے. اور آپ کو وحی کر کے کیا بتایا گیا کہ ابھی ایک جنوں کا گروہ جو ہے اس نے غور سے سنا ہے. غور سے کیا سنا ہے وہ آگے جنوں نے خود ہی بتا دیا کہ ہم نے ایک عجب قرآن سنا ہے. ٹھیک ہے، تو جنوں کی یہاں پہ ایک صفت کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ اتنے ذہین تھے، انہیں پتہ چل گیا کہ یہاں پر جس بھی چیز کی آواز آ رہی ہے، جس کی تلاوت کی جا رہی ہے، وہ ایک منفرد چیز ہے، ایک الگ چیز ہے. تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ اب بیسکلی ہم نے غور سے سننا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں اگر قرآن مجید کی تلاوت، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید کی تلاوت کہیں پر چل رہی ہے یا کوئی اور بیٹھ کر تلاوت کر رہا ہے یا کوئی اور درس دے رہا ہے، کوئی سکھا رہا ہے، ہم لوگوں میں سے اکثر اپنے کاموں میں بزی ہو جاتے ہیں یا ہم اسے اگنور کرنے لگتے ہیں. خصوصاً تلاوت کو تو ہم غور سے سنتے ہی نہیں ہیں، اور یہ ہمارا بھی نیگیٹو پوائنٹ بھی ہے کہ ہم اسے سمجھ بھی نہیں پا رہے ہوتے. تو سمجھنا بھی چاہیے، اور سننے کے لیے سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. نہیں بھی سمجھ آ رہی تب بھی غور سے ہی سننا ہے، کیونکہ قرآن میں الٹیمیٹلی قرآن کی تلاوت میں برکات ہیں. قرآن کی تلاوت غور سے سننے میں فائدے ہی فائدے ہیں جو الٹیمیٹلی روحانی طور پر ہمیں حاصل ہوتے ہیں، چاہے ہمیں سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. لیکن انہی فوائد اور برکات کو 100% لینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں. تو استماع، جو سماع ہوتا ہے نا، سماع ہوتا ہے سننا، استماع ہوتا ہے انتہائی غور سے سننا، خاموش ہو کر بالکل پوری توجہ اس طرف مبذول کر کے اس کو سننا. تو اتنے ذہین تھے جنات، جیسے انہیں پتہ چلا کہ کچھ الگ سی چیز کی تلاوت ہے تو وہ وہاں پر رک گئے اور انتہائی غور سے سننے لگے، ایک دوسرے کو خاموش کرا لیا اور غور سے سننے لگے. پھر فقالو، تو انہوں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ فوراً ہی انہوں نے
اس کی تبلیغ کا بھی آغاز کر دیا، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے سے کہنا بھی شروع کر دیا، اپنی قوم کو جا کے بھی کہنا شروع کر دیا۔ اب ان کو کون سا اپنی قوم کے پاس پہنچنے میں بہت زیادہ ٹائم لگنا تھا، فوراً پہنچ گئے ہوں گے 1 سیکنڈ کے اندر۔ تو انہوں نے کہا کیا، دوسرے جنات کو جا کر کیا کہا، ہم نے سنی ہے بہت ہی زیادہ عجب قرآن سنا ہے۔ قرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیسکلی قرآن کا مطلب ہے قراء سے ہے، اقرا کا ورڈ آپ سب نے سنا ہوا ہے، پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، اسی سے قرآن بنا ہے۔ قرآن کا مطلب ہے پڑھی جانے والی کتاب یا پڑھا جانے والا، ایسے آپ سمجھ لیں۔ تو جو بھی چیز پڑھی جانے والی ہے، جنات کہہ رہے ہیں وہ ہم نے سنی ہے۔ عجب کا کیا مطلب ہے؟ عجب کا مطلب یہاں پہ اسٹرینج یا بہت ہی عجیب، جس کو ہم اردو میں عجیب کہتے ہیں، وہ مطلب نہیں ہے۔ عربی میں عجیب ہوتا ہے دلکش انداز میں عجیب، حیران کر دینے والا، خوشگوار حیرانی پیدا کر دینے والا، جو دل کو لبھانے والا ہو، دل پسند ہو، نہایت قیمتی پیغام اور بلند مطالب والا پیغام سنا ہے۔ یعنی اتنی خوبصورت اور اتنی دلکش کوئی باتیں ہم نے سن لی ہیں، وہ اب ہم تمہیں بتانے لگے کہ انا سمعنا، بے شک یقیناً ہم نے جو سنا ہے نا، وہ بہت ہی کوئی الگ چیز ہے، بہت ہی ڈفرینٹ چیز ہے، بہت ہی آؤٹ آف دا ورلڈ کچھ ہم نے سن لیا ہے۔ یہ جنات اب اپنی قوم کو جا کے بتا رہے ہیں۔ اب آگے 1 سے ہی سٹارٹ ہو گیا ان کا پیغام، 15 آیات تک اب وہ بتاتے رہیں گے اپنی قوم کو کہ اس کا میسج کیا تھا، ہم نے سیکھا کیا کیا۔ اب یہاں پر کہیں سے بھی ہمیں یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے کون سی سورت سنی تھی، لیکن جو بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سورت سنی، اس سے انہوں نے یہ لیسنس سیکھ لیے فائنلی۔ اور ہم خود قرآ حضرات کی تلاوت سنتے ہیں تو ہم اتنے میسمرائز ہوتے ہیں، انسپائر ہوتے ہیں، خصوصاً جن کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے ان پر تو بہت ہی گہرا اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو سوچیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے قرآن مجید سن رہے ہوں گے، کیسی خوبصورت تلاوت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور کتنا پر اثر انداز ہوگا، اور کس طریقے سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت لوگوں کو اور جنات کو متاثر کرتی ہوگی، اس لیول کو بھی ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو تو قرآن سنا رہے تھے، اور ان کا رسپانس بالکل ہی اپوزٹ تھا اس سے، اس کا آگے جا کے ذکر آئے گا تو وہاں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ اب یہاں پر ان کا بیسکلی کیا ہے، انہوں نے کیا کہا مزید آگے جا کے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، وہ رہنمائی کرتا ہے بھلائی کی طرف، یعنی قرآن مجید ہم نے جو سنا ہے نا، وہ بھلائی کی طرف بلا رہا ہے۔ رشد ہوتا ہے دین میں موجود ہر طرح کا فائدہ اور ہر طرح کی بھلائی جو بھی مل سکتی ہے، ساری کی ساری بھلائی کی طرف ہی ہمیں بلا رہا ہے، یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی شر، کوئی غلط بات تھی ہی نہیں جو ہم نے سنا۔ فآمنا، تو ہم تو فوراً ایمان لے آئے، بھی اس پر، یعنی قرآن سنتے ہی قرآن کے پیغام پر ہم نے فوراً ایمان لائے۔ وہی بات جو کہ بیسکلی ریکوائرمنٹ کس سے ہے، ہم سے، سمعنا و اطعنا، کہ ہم سنتے ہی ایمان لے آئے۔ سماعت کے فوائد ہم نے پہلے بھی دیکھے، یہاں پر بھی ہمیں سننے کے بھی فائدے پتہ چل رہے ہیں کہ سننے کا کتنا فائدہ ہوتا ہے، کہ سنتے ہی انہوں نے اینالائز بھی کر لیا اس کو، ساری اسپیچ کو، اور اس میں سے کنکلوژنز ڈیرائیو بھی کر لیں۔ اور ہم اتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ پورے مطالب بھی سن لیتے ہیں، تفسیر بھی سن لیتے ہیں، پھر بھی عمل کرنے میں، ہم تبدیل کرنے میں خود کو کتنا زیادہ ٹائم لیتے ہیں، ہمارا فوراً رسپانس ہی نہیں ہوتا۔ اور جنات کو دیکھیے کہ فوراً رسپانس دے رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اس پر، وَلَن نُشْرِكَ، اور ہرگز نہیں ہم شریک کریں گے، بِرَبِّنَا أَحَدًا، اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی۔ ایمان لاتے ہی انہوں نے طے کر لیا کہ جی اب تو ہم نے تبدیل ہو کے ہی رہنا ہے، اور پکا ارادہ ان کا یہاں سے پتہ چل رہا ہے، یہ جو لن کا ورڈ ہے کہ ہرگز نہیں، پکا ارادہ انہوں نے کر لیا کہ اب تو ہرگز نہیں، کبھی نہیں، کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اب ہم شرک کریں۔ پہلے تو ہمیں پتہ نہیں تھا، یعنی ہو سکتا ہے انہیں نہ پتہ، ویسے تورات کے عالم بھی تھے جنات میں، انجیل کے عالم بھی تھے، لیکن اس گروپ کو نہیں پتہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتہ تھا، لیکن اب نہیں ہم شرک کریں گے کبھی بھی، اب تو ہمیں میسج پتہ چل گیا۔ اور ہمارے کیا حالات ہیں کہ ہمیں پتہ بھی چل جائے تب بھی ہم عمل کرنے میں اتنی زیادہ دیر کر دیتے ہیں، ہم فوراً، ہمارا رد عمل فوراً نہیں آتا۔ تو یہ جو مقام ہے نا، یہ پہلی 2 آیتیں، یہ باعث عبرت ہے ہمارے لیے، اور لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم ٹس سے مس کیوں نہیں ہوتے بار بار قرآن سن کر بھی۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر ہم نے سب سے پہلے پڑھی تھی، بہت سارے لوگوں نے آلریڈی اس کی تفسیر سنی ہوئی ہو، پڑھی ہوئی ہو، اس کا ترجمہ بھی پتہ ہو، لیکن
اس میں جو میسیج ہے وہ ہمیں ہلا ہی نہیں رہا، وہ ہمارے دلوں کے اندر اتر ہی نہیں رہا. بار بار ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ہر سال دورہ قرآن اٹینڈ کرتے ہیں، جو پورے قرآن مجید کا دورہ ہوتا ہے 1 to 30 پارہ ایوری ڈے، ایک پورے پارے کو ٹچ کر کے اس کا خلاصہ بتا دیتے ہیں. اب وہ خلاصے میں اتنی جلدی پورا پارا کور کرنا، اس خلاصے میں کیا بتایا جاتا ہے، میں نے بھی سنا ہوا ہے. ڈیفینیٹلی ظاہری سی بات ہے پورا اٹینڈ کیا ہوا ہے، لیکن میرے خیال میں اگر ڈیٹیل میں ڈسکشن ہو رمضان میں، کچھ صورتیں لے کر ان پر ڈیٹیل میں ڈسکشن ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا زیادہ ہمیں فائدہ ملے گا، بجائے ہمارا گول یہ ہے جو یہ ہو کہ ہم نے ہر پارا ٹچ کرنا ہے اور اس کے خلاصے سے بس سپیڈ میں گزرتے جانا ہے. تو سپیڈ میں گزرتے جانے سے کیا ہو رہا ہے؟ کچھ آپ لوگ بھی ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے ہر سال دورہ قرآن اٹینڈ کر رہے ہیں، پر وہ ہیں تو ویسے کہ ویسے ہی جیسے تھے وہ. تو تبدیلی کدھر ہے بھائی؟ کیوں نہیں آ رہی؟ ہمارے دلوں تک قرآن مجید کا اثر کیوں نہیں جا رہا؟ جیسے کہ جنات نے اثر فوراً لے لیا تھا، ہم کیوں نہیں ہلتے؟ ٹس سے مس کیوں نہیں ہوتے؟ ایون تراویوں میں بھی بہت سارے لوگ اس مسجد میں جانا پسند کرتے جہاں پہ جی فاسٹ فارورڈ میں تلاوت ہو رہی ہے. ہم گھنٹے میں فارغ ہو جائیں گے یا 2 گھنٹے میں فارغ ہو جائیں گے، پڑھ کے گھر آ جائیں گے بس جلدی، یا 25-20 تراوی 20ویں روزے یا 25ویں روزے تک بس ختم ہو جائے قرآن مجید. جلدی ہم اتنی ہماری بیزی روٹینز ہو چکی ہیں یا ہم نے خود کی ہوئی ہیں کہ ہم ہر وقت جلدی مچاتے رہتے ہیں. حالانکہ قرآن کیا چیز ہے؟ جنہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ انہ استمع نفر، اتنے غور سے انہوں نے سنا. انہیں جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ تو کچھ الگ ہی کلام ہے، رک گئے، چپ کر گئے. یہ سورۃ الاحقاف والے جو جن ہے نا، وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے انہوں نے ایک دوسرے کو کہا چپ، خاموش، غور سے سنو. پہلے وہ یہ کہتے ہیں پھر وہ سنتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ میں صرف یہ بتا رہے ہیں کہ غور سے سن رہے ہیں، توجہ دے رہے ہیں. تو ہماری تو ایبسنٹ مائنڈڈنس کا بھی یہ حال ہے کہ ہمارا دماغ بھی ادھر ادھر گھوم رہا ہوتا ہے جب خصوصاً قرآن کی تلاوت ہو یا تراویح میں ہم قرآن مجید سن رہے ہوں. اور پھر وہی بات ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ ہم کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہمیں اتنی عربی آ جائے کہ خود سے قرآن سمجھ میں آنے لگ جائے. حالانکہ بہت سارے لوگ اس طریقے پہ پڑھاتے ہیں کہ ایزیلی ہم ورڈز کو خود سے پھر بائفرکیٹ کر سکتے ہیں، انہیں ڈائسیکٹ کر سکتے ہیں ورڈز کو، اور اس میں سے پھر مطلب خود سے بھی سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت آسان ہے. اتنا اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مبین عربی میں، واضح ایزی آسان عربی میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، نازل کیا ہے ہمارے لیے. بنایا نہیں ہے، نازل کیا ہے تاکہ ہم اس کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں اور اس کو سمجھ کر پھر عمل میں لا سکیں. اور یہ قرآن مجید کا ایک حق بھی ہے جس کو ہم مسلسل اگنور کرتے ہیں. تو جن کیا کہہ رہے تھے، اب ہم کبھی بھی شرک نہیں کریں گے. مطلب قرآن پڑھتے ہی ایٹیٹیوڈ ہمارا بھی کیا ہونا چاہیے کہ نہیں، اب تو کبھی میں یہ کام نہیں کروں گی. جو غلط کام ہم کر رہے تھے انہوں نے فوراً آئیڈینٹیفائی کیا اپنی غلطی کو کہ ہماری غلطی یہ تھی، اب ہم یہ نہیں کریں گے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہو سکتا ہے ہم شرک نہ کر رہے ہوں. ویسے تو شرک صغیر جو ہے، شرک اصغر جسے کہتے ہیں، شرک اکبر ہم چاہے نہ کر رہے ہوں، نعوذ باللہ ہم میں سے بہت سارے لوگ شرک اصغر میں مبتلا ہوتے ہیں. جیسے مزاروں پہ جانا، پیروں کے پاس جانا، غلط تعویذ گنڈے جو ہوتے ہیں، لائنیں شائنیں لگا کر جو بنائے گئے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے کام کروانا، فارچون ٹیلرز وغیرہ کے پاس جانا، ہاتھ کی لکیریں دکھانا، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ سب شرک اصغر ہے. تو اس کو نہ ہم ریئلائز کر رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی ہم اس سے توبہ کر رہے ہوتے ہیں. ہر موضوع پر کتابیں مل جاتی ہیں، ہمیں وہ کتابیں پڑھنی چاہیے. کرنا کیا ہے الٹیمیٹلی؟ ہم نے جنات کی طرح اپنی غلطی کو اپنی انڈیویجولی پرسنلی سیلف اسیسمنٹ کر کے غلطی آئیڈینٹیفائی کر لیجئے، اور اس کے بعد پھر پکا ان کی طرح ارادہ کر لیں جیسے جنوں نے کیا. یہ جنوں والا ہمیں سٹائل چاہیے، ٹھیک ہے، رسپانس چاہیے کہ ہم بھی ایسے ہی کہیں کہ ہرگز نہیں، اب میں یہ کام نہیں کروں گی. اگلی آیت دیکھیں، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. اور بے شک یہ کہ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ کہ بہت بلند ہے شان ہمارے رب کی، نہیں بنائی اس نے کوئی بیوی اور نہ ہی کوئی اولاد. یعنی اللہ کی شان اتنی بلند ہے کہ یہ اللہ کے شایان شان ہی نہیں ہے یہ بات کہ اللہ کوئی اولاد بنا لے یا کوئی بیوی بنا لے. یعنی جو شرک بے ذات کیا جاتا ہے نا اللہ کے ساتھ، وہ اس کی نفی کی جا رہی ہے. انہوں نے فوراً سیکھ لیا کہ ہم نے اللہ کی نہ صفات میں شرک کرنا ہے نہ اللہ کی ذات میں شرک کرنا ہے. اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سوٹ کرے، یہ بے فٹنگ ہو اللہ کے لیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی ریلیٹ کر دیا جائے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت غنا ہے نا،
کہ اللہ تعالیٰ الصمد ہیں، پتہ چلتا ہے نا کلاس سے، الصمد ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی، کسی انسان کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کو کیا بیوی کی ضرورت ہوگی؟ اللہ کو کیا اولاد کی ضرورت ہوگی؟ تو انہوں نے فوراً سیکھ لیا اللہ تعالیٰ غنی ہیں، بالکل ہر ضرورت سے پاک. اور الصمد ہے، صمد کیا ہوتا ہے؟ جو غنا ہے نا اس کا بھی ایکسٹریم لیول الصمد ہوتا ہے، کہ وہ جو کہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں لیکن اس کی سب کو ضرورت ہے، یہ الصمد ہوتا ہے بیسکلی. تو یہ انہوں نے فوراً سیکھ لیا کہ ہمارے رب کی شایان شان یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو ریلیٹ نہ کیا جائے. یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایک تو ان میں مشرک جن تھے، دوسرے ایسے جن بھی تھے جن کا یہ عقیدہ تھا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے بیوی یا اولاد بنا رکھی ہے، نعوذ باللہ. اور جیسے عیسائیوں کا بھی اسی طرح کا کچھ عقیدہ ہے، تو ان کا بھی کچھ اسی طرح کا عقیدہ تھا. اور ہم جانتے ہیں کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیتے ہیں. جو یہودی ہیں وہ حضرت عزیر رضی اللہ علیہ السلام، نبی ہیں دونوں. حضرت عیسیٰ تو رسول ہیں، حضرت عزیر نبی ہیں یا رسول ہیں، یہ کتابوں میں نہیں لکھا، خیر نبی تو ہے نا. تو حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں. اور یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ ملائکہ کو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے ہی مکس عقیدے چل رہے تھے. مکس کیوں تھے؟ دیکھیں جن کے پاس کلیئرٹی ہی نہیں ہوگی، باطل کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مکس ہی ہوتا ہے، کنفیوزڈ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، باطل میں ہمیشہ ڈاؤٹ ہی ہوتا ہے، کبھی باطل کی بات نا کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ نہیں آئے گی. تو بہت زیادہ چیزیں گھڑی ہوئی ہوتی ہیں ہمیشہ باطل میں. حق کیا ہوتا ہے؟ بالکل کلیئر، واضح، ٹو دا پوائنٹ، ڈائریکٹ، ایک رستے پہ چلانے والا، کوئی کنفیوژن رہتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، حق یہ چیز ہوتی ہے. تو عقیدہ اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ قرآن سے انہوں نے عقیدہ توحید سیکھ لیا اور اس توحید کو، وحدانیت کو فوراً اپلائی کر رہے ہیں اور اپنی قوم کو بتا رہے ہیں. اب آگے وہ اپنی قوم کو کیا بتا رہے ہیں؟ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یقیناً ہمارا جو بیوقوف ہے وہ کہا کرتا تھا اللہ کے اوپر جھوٹ، زیادتی کی باتیں. شططا ہوتا ہے زیادتی والی باتیں، ظلم والی باتیں. یعنی ہمارا جو بیوقوف تھا نا، کس کو کہہ رہے ہیں؟ سفیہنا، ہمارا بیوقوف کہہ رہے ہیں شیطانوں کے سردار کو، یعنی ابلیس کو. اور علماء نے یہاں پر دوسری رائے بھی لکھی ہے، ہمارا بیوقوف سے مطلب ہے ہمارے بیوقوفوں کا ایک گروہ. اس لیے یہ سنگولر میں ہے کیونکہ ون گروپ کی بات ہو رہی ہے، ون گروپ آف جن دیٹ ور بیسکلی شیاطین اینڈ دیٹ ور گائیڈنگ ٹورڈز دا رانگ پاتھ، ان کی بات ہو رہی ہے. تو یہ جو ابلیس تھا یا یہ جو پورا گروہ تھا یہ ہمیں بیوقوف بناتا رہا، خود بھی بیوقوف تھا، عقل سے پیدل تھا، ہمیں بھی بیوقوف بناتا رہا. یعنی یہ ان کے، آپ سمجھے کہ یہ ان کے کوئی سیلیبریٹیز ہی ہوں گے نا جن کی یہ بات سنتے ہوں گے. ہر ارے گہرے کی تو کوئی جا کے نہیں بات سنتا. یا یہ کوئی ایسا گروپ ہوگا جو لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے جاتا ہوگا یا درس دیتا ہوگا. ایسا کوئی، ابلیس کا بھی تو کام یہی ہے نا، دوسروں کو بتانا، دوسروں کو گائیڈ کرنا، غلط رستے کی طرف لے کر جانا. تو ابلیس بھی یہی کام کر رہا تھا. اور یہ کہہ رہے کہ وہ اتنا عقل سے پیدل تھا کہ وہ ہمیں یہ اللہ کے ساتھ زیادتی کی باتیں بتاتا تھا. زیادتی کیا ہے اللہ کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں نے بتایا تھا پہلے بھی، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم. زیادتی کا مطلب ہے ظلم، زیادتی کا مطلب ہے حد سے تجاوز کر دینا. حد یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، حد سے تجاوز کر دینا، اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ شریک ٹھہرانے لگ جانا. یہی اللہ کی ذات کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ کا حق تھا اللہ کو ایک مانا جائے، اس حق میں کمی کر دی. ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حق میں کمی کر دینا. تو یہ حق میں کمی کرتا رہا، زیادتی کرتا رہا، ہمیں بھی یہی بتاتا رہا. یہ اتنا بیوقوف تھا اور ہم بھی بیوقوف تھے کہ ہم اس کی باتوں میں آتے رہے. اور اگلی آیت بہت ہی امپورٹنٹ ہے، مجھے بڑی پسند ہے، دیکھیے. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور بے شک ہم نے گمان کیا کہ انسان اور جن جو ہے نا یہ اللہ پر ہرگز جھوٹ نہیں بول سکتے. یعنی اپنی بیوقوفی کا اعتراف کیا جا رہا ہے کہ ہم اتنے بیوقوف تھے نا، ہم سمجھتے تھے کہ یہ انسان اور جن جو ہیں، جو تعلیم دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، یا ٹی وی پہ آ کے بول رہے ہیں، یا رمضان ٹرانسمیشنز میں، یا بڑے سیلیبریٹیز ہیں، یا بڑے ہمیں سکھانے والا رول پلے کر رہے ہیں، ہم سمجھتے تھے یہ ہمیں جھوٹ بتا ہی نہیں سکتے. یہ اللہ کے بارے میں جھوٹ تو کبھی بھی نہیں بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میوزک سنتے رہو، کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں ہے. میوزک کی تو کہیں ممانعت نہیں آئی، کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا.
پردے کا تو کہیں پہ حکم نہیں ہے، وہ تو اس زمانے کے منافقین کے زمانے میں تھا، اب تو کچھ نہیں، اب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اتنا سارا جھوٹ ہمیں اللہ کے بارے میں، اللہ کے احکامات کے بارے میں بتاتے رہے، اور ہم اتنے بیوقوف تھے، ہم سمجھتے تھے کہ یہ کیسے پاسبل ہے اللہ کے بارے میں کوئی ہمیں جھوٹ بتا دے، اللہ کے احکامات کو کوئی غلط ٹرانسلیٹ کر کے بتا دے، کوئی اس کی غلط تفسیر بتا دے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، ہم یہی سمجھتے رہے۔ تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا، رویہ ہے، یہ ہمارا بھی ہوتا ہے۔ ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ معصومیت میں ہی غلط لوگوں کو فالو کرتے رہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ ٹی وی پہ فلاں صاحب آ رہے ہیں، فار ایگزامپل وہ صاحب جنہوں نے اتنی ساری ابھی شادیاں کر لی، ان کا کیسا، شادیاں کرنا الگ بات ہے، وہ مقصد نہیں ہے بتانا، نام نہیں میں لینا چاہتی اس لیے اشارتاً بتایا ہے، تو ان کا وہ دین کیسا سکھا رہے ہیں، یہ اصل میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ دین ایسے عجیب طریقے سے اس کو مچوڑ کے غلط باتیں ایڈ کر کے غلط بتا رہے ہیں، اور لوگوں پہ لیکن ان کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہے کہ لوگ ان کی باتیں سنتے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو نہیں پاسبل کہ یہ ہمیں ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمیں غلط بتا دے، اللہ کے بارے میں ہمیں غلط بتا دے، جھوٹ بول دے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، جہاں سے جو بات مل رہی ہے ہم لیتے جا رہے ہیں، ہم اس پر عمل کرتے جا رہے ہیں، حالانکہ اسکروٹنی ہونی چاہیے، سخت قسم کی اسکروٹنی۔ ہم نے عقائد کس سے لینے ہیں؟ صرف مستند علماء سے لینے، اوتھینٹک اسکالرز سے، یا اوتھینٹک ٹیچرز سے لینے ہیں، یا اوتھینٹک کتابوں سے، مستند کتابوں سے لینی ہے۔ پتہ کیسے چلتا ہے کون کتنا مستند ہے؟ ایک تو ان کے بات سے، ان کے سٹائل سے، ان کے اپنے عقیدے سے، اپنے عمل سے پتہ چل جاتا ہے، ان کی اپنی زبان کے استعمال سے پتہ چل جاتا ہے۔ اکثر لوگ اپنی زبان کا ہی اتنا غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں، غلط ورڈز شامل کر کے بتا پڑھا رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی اچھے الفاظ ہی نہیں ہیں بتانے کے لیے، اچھے الفاظ کا سہارا لے کر وہ پیغام نہیں پہنچا سکتے، اور وہ غلط الفاظ کا سہارا لے کے پیغام پہنچا رہے ہیں، اور دوسرے کو غلط ثابت کر کے جو لوگ حق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ بھی عموماً غلط ہوتے ہیں، کیونکہ حق جو ہے اس کو غلط بے ساکھیوں کی، کسی بے ساکھی کی ضرورت نہیں ہے۔ حق خود اتنا سٹرانگ ہے کہ وہ اپنے اوپر خود سے کھڑا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ غلط کی اگزامپل تو دی جائے گی، لیکن یہ نہیں کہ جی سنس وہ غلط ہے اسی لیے میں صحیح ہوں، نہیں، میں اس لیے صحیح ہوں کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ دلائل ہے۔ حق ایسے اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے۔ تھرڈلی ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم کیا ہیں، اہل سنہ والجماعہ ہیں۔ جماعہ کیا ہوتا ہے؟ جماعت، یعنی ہم صرف سنت کو فالو نہیں کرتے، اللہ کو تو فالو کرتے ہی ہیں، وہ ہم سب کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہم میں فرق بننے لگتے ہیں نا، تو ہم وہ لوگ ہیں جو کہ سنت کو فالو کرتے، ساتھ ساتھ صحابہ کو بھی فالو کرتے ہیں۔ تو جو لوگ پھر صحابہ کے اگینسٹ جاتے ہیں، صحابہ کے خلاف بولتے ہیں، یا صحابہ کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں غلطیاں اور ان نعوذ باللہ ان میں برائیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں ضرورت نہیں ہے ان سے علم لینے کی، ٹھیک ہے؟ جو صحیح عالم ہیں، جو اچھے ہیں، مستند ہیں، اور یہ جب ہم ڈھونڈتے ہیں نا ہمیں مل جاتے ہیں۔ فرض کریں کسی کو پھر بھی نہیں پتہ چل رہا، وہ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کر رہے، یا اللہ مجھے ان لوگوں سے ملا دے، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان کا رستہ مجھے دکھا دے۔ تو وہ لوگ بھی نظر آ جائیں گے، ان کا رستہ بھی نظر آ جائے گا، ان کی صحبت بھی ہمیں مل جائے گی، اور انشاءاللہ ان کے جیسے ہم بن بھی جائیں گے۔ تو یہ بیچارے جن جیسے سمجھتے تھے، ہم بیچارے بھی اسی خوش فہمی میں مبتلا رہے اور سوچتے رہے کہ کسی کی جرت بھی کیسے ہو سکتی ہے کہ اللہ پہ جھوٹ بول دے۔ اگلی آیت دیکھیے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور بے شک وہ تھے کچھ لوگ انسانوں میں سے، کچھ انسان کیا کرتے تھے، یہ جن بتا رہے ہیں، کچھ انسان یہ کرتے تھے کہ وہ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ ان سے کہتے تھے کہ ہمیں پروٹیکشن میں لے لیں، فزادوہم رہقا، تو ان کو وہ پھر گمراہی میں بڑھ گئے۔ رہقا بیسکلی ہوتی ہے سرکشی، تو انہوں نے زیادہ کر دیا انہیں سرکشی میں۔ کس نے کسے زیادہ کر دیا سرکشی میں؟ یہاں پر دونوں مطلب لیے گئے ہیں، انسانوں نے جنوں کو زیادہ کر دیا سرکشی میں، یا جنوں نے انسانوں کو زیادہ کر دیا سرکشی میں۔ بیسکلی بات ہو کیا رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ عربوں میں نا ایک رواج بہت زیادہ تھا، بہت فیمس ایک بات تھی۔ وہ بات کیا تھی کہ جب بھی وہ کسی وادی سے گزرتے نا، وہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر ضرور جنات کا بسیرا ہوگا، اور جنات کی تعداد بھی اتنی زیادہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ان کے ہر جگہ بسیرے ہوتے ہی ہیں۔ لیکن خیر یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جنات جو ہے نا، ان کا بسیرا ہوگا، اور یہ لوگ ہمیں
کسی نہ کسی چیز پر ضرور یہ مالک ہیں، یہ ان سے ہمیں پروٹیکشن کی ضرورت ہے۔ تو بجائے یہ کہ پروٹیکشن اللہ سے مانگی جائے کہ اللہ ہمیں شیاطین سے محفوظ رکھے، جیسے تعوذ پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کیا کرتے تھے، وہاں پر جا کر اعلان کرتے کہ اس وادی کا جو بھی جن سردار ہے نا، ہم بیسکلی اس کی پناہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے یا باقی جنات ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو جب وہ اس طرح کی باتیں کرتے، اور یہ بالکل غلط بات ہے، پناہ کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ تو جب وہ اس طرح کی باتیں کرتے نا، تو جن جو ہیں وہ مزید مغرور ہو جاتے، غرور میں آ جاتے اور اپنی سرکشی میں بڑھ جاتے۔ سرکشی کیا ہوتی ہے؟ سرکش ہونا بھی یہی ہوتا ہے، زیادتی میں بڑھ جانا، اپنی لمٹس کو کراس کر جانا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگ جانا، اور ہر طرح کا برا رویہ بیسکلی دکھانے لگ جانا، ٹھیک ہے؟ یہ سرکشی ہوتی ہے۔ تو یا تو جنوں کو اس بات نے سرکشی میں بڑھا دیا کہ وہ مزید مغرور ہو گئے، یا پھر انہی باتوں نے انسانوں کو بھی سرکشی میں بڑھا دیا کہ ایک تو وہ الو بنتے رہے، جب وہ الو بنتے رہے انسان حماقت میں یہ کام کرتے رہے تو وہ گناہوں میں بڑھ گئے۔ یہ گناہ تھا نا جنوں سے اس طرح پناہ مانگنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ کام یہ کرتے رہے تو ان کو انسان جو ہیں وہ مزید ایک گناہ کی طرف انسان جاتا ہے، مزید گناہوں میں بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ جنوں نے ریئلائز کر لیا، اور وہ اس آیت میں یہی بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوا کرتا تھا اور ابھی بھی ایسا ہوتا ہے۔ جنات کو لوگ استعمال کرتے ہیں، بہت سارے انسان یہی جادوگر، کاہن وغیرہ یہ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس انفارمیشن آتی کہاں سے، ان کی سورس کیا ہوتی ہے؟ ان کی سورس ہوتی ہے جنات۔ تو جنات سے بیسکلی یہ لوگ انفارمیشن لیتے ہیں جو سنگن جنات کر سکیں، انہیں لا کر دے دیتے ہیں۔ جنات کو کیا فائدہ ہے اس کا؟ بیسکلی یہ شیاطین جنات کی بات ہو رہی ہے، ان کو یہ فائدہ ہے کہ انسان الٹیمیٹلی پھر ان کے آگے جھکے گا۔ وہ پھر انسانوں سے غلط کام کراتے ہیں نا، کہ کھوپڑیاں نکال کے یہ کرو، فلاں قبرستان میں جا کے یہ جلاؤ، الٹے لٹکو تم، ساری رات کھڑے رہو تم ہمیں سجدہ کرو وغیرہ وغیرہ، یا تم کسی بھی قسم کی گندگی جمع کرو، اس کو تم کھاؤ یا اس کو تم جلاؤ یا پتہ نہیں کیا کچھ کرو۔ یہ غلط بے وقوفوں والے کام کیوں کرواتے ہیں جن؟ کیونکہ انہیں اپنی وہ ذلت یاد ہے جو ان کے باپ کی ہوئی تھی، ان کے سب سے بڑے باپ کی، ابلیس کی، کہ اس کو سجدہ کرنا پڑ گیا تھا انسان کی فضیلت کی وجہ سے۔ تو یہ بار بار ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ انسان افضل نہیں ہے، کیوں ہم انسان کی بات سنیں، ٹھیک ہے؟ تو انسان کو حقارت کے لیول پر لے کر جانا، اس سے یہ گندے گھٹیا غلط کام کروانا، اس میں انہیں تسلی ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، تکبر بڑھتا ہے ان کا، ٹھیک ہے؟ ان کا غرور بڑھ جاتا ہے۔ تو اس چکر میں وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور انسان کس چکر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی یہ سارا کچھ کر کیوں رہے ہوتے ہیں کہ ہم جب انفارمیشن آگے دوسرے لوگوں کو دیں گے ہمیں پیسے ملیں گے، ہمارا بڑا نام ہوگا، ہم سے لوگ ڈریں گے، ہمارے فالوورز بڑھ جائیں گے۔ انسان کو یہ لالچ ہوتا ہے۔ صحیح؟ ایک سیکنڈ رکیے گا۔ جی، تو یہاں پر پھر جنہوں نے ریئلائز کر لیا فزادوہم رہقا، دونوں ہی اپنی سرکشی میں ایک دوسرے کی وجہ سے بیسکلی بڑھ گئے۔ اگلی آیت دیکھیے، اب آگے مزید وہ کیا کہہ رہے ہیں، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور بے شک ہم گمان کیا ہم نے ایک سیکنڈ میں قرآن مجید کھول دوں، ہاں جی، اور یہ کہ وہ گمان کرتے تھے جیسا کہ تم نے بھی سمجھا کہ ہرگز نہیں اللہ کسی ایک کو بھی بھیجے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی ایک کو بھی مبعوث نہیں کرے گا، ایسا ہم سمجھتے تھے اور تم سارے کے سارے سمجھتے تھے۔ یہاں پر یہ جو مبعوث کرنا ہے، یا اس کے دو مطلب لیے گئے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن میں خلاصے میں بھی دوبارہ پڑھ لیتی ہوں، اور یہ کہ انہوں نے بھی ایسا ہی سمجھا جیسا کہ تم نے سمجھا ہوا ہے کہ اللہ کسی کو ہرگز نہیں اٹھائے گا۔ انسانوں نے بھی یہی سمجھا ہوا تھا اور جنوں نے بھی۔ مطلب ایک تو اس کا یہ لیا گیا کہ بعد سے بادل موت نہیں ہوگا، یعنی موت کے مرنے کے بعد اٹھنے کا، جو دوبارہ اٹھنے کا عقیدہ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسرا یہ بھی کہ اب کوئی اللہ کا رسول آنے والا نہیں ہے، کیونکہ حضرت مبعوث ہونا مطلب اللہ کے رسول، کسی کو بھی نبوت ملنا، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں معنی اس آیت کے لیے گئے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو وقفہ تھا وہ بیسکلی 600 سال کا تھا، اور ان 600 سالوں میں کوئی بھی رسول نہیں آیا تھا، اور یہ جو سلسلہ رسالت کے رک جانے کا وقفہ تھا نا، یہ طویل ترین ہے انسانی تاریخ میں، اس سے زیادہ وقفہ اس سے پہلے کسی نبی رسول کے درمیان میں نہیں آیا تھا۔ تو
انہوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا تھا جنات نے بھی کہ رسالت کا جو سلسلہ ہے وہ شاید ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اب کوئی رسول نہیں آئے گا، یا دوسرا مطلب کیا ہے کہ موت کے بعد کوئی زندگی ہے ہی نہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسا ہم سمجھتے تھے. یہ بار بار کیوں بتا رہے ہیں کہ ایسا ہم سمجھتے تھے اور تم بھی سمجھتے ہو، یعنی یہ ہمارے غلط سوچیں تھیں، اس کو درست ہو جانا چاہیے. اب اس پرٹیکولر آیت سے عقیدہ آخرت بھی کلیئر ہو رہا ہے کہ بعد بعد الموت ہے، اور عقیدہ رسول بھی کلیئر ہو رہا ہے کہ رسول بھی مبعوث ہوں گے اور ہو گئے. اس وقت جو آخری رسول آنے تھے جن کا انتظار تھا وہ اب آ چکے. اگلی آیت دیکھیے، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. اور یہ کہ جب بھی ہم نے چھوا آسمان کو، یعنی ہم جب آسمان کے پاس جاتے تھے اس کو چھونے کے لیے، مطلب اس کو ٹٹولنے کے لیے، اس میں دیکھنے کے لیے، فَوَجَدْنَاهُ تو ہم نے اسے پایا بھرا ہوا پہرے داروں سے جو سخت تھے، حَرَسًا شَدِيدًا سخت پہرے دار، چوکیدار، وَشُهُبًا اور شعلے، میزائل، شہاب ثاقب، ٹھیک ہے، شہبہ انہیں ملے. تو ہم نے جب دیکھا آسمان میں، اب ہم جب آسمان پر جاتے ہیں تو ہم نے یہ نوٹس کیا ہے کہ وہاں پر حفاظتی انتظامات جو ہیں وہ غیر معمولی طور پر سخت کر دیے گئے ہیں. اور یہ جو سختی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، اور ہم جب بھی اب جاتے ہیں تو ہم پر میزائل پھینکے جاتے ہیں، ہمیں نشانہ بنایا جاتا ہے شہاب ثاقب کے ذریعے سے. یعنی یہ جو گرتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں نا ہمیں، ان کا ایک مقصد ہے جنوں کو بھگانا. تو یہ پہلے بھی ہوتا ہوگا، ابھی بھی ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی فالنگ سٹارز ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن یہ جب وحی کا نزول ہوتا ہے تو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ پہرے سخت کر دیے جاتے ہیں، یہ پروسیس زیادہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ وحی کی مکمل حفاظت کی جا سکے. یہ لوگ جیسے سنگن فرشتوں سے لے لیتے تھے، ان کی اتنی کیپیبلٹی ہے، اللہ نے دے رکھی ہے، تو کہیں وحی کی بھی یہ کسی قسم کی کوئی سنگن نہ لیں، ان تک کسی قسم کی کوئی بات حضرت جبرائیل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے نا یہ کچھ پک نہ کر لیں. سب سے پہلے بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی وحی کی پہنچے گی. تو یہاں پر وحی کی حفاظت، وحی کی جو سند ہے من اللہ، جو ہے اللہ سے وحی کی سند شروع ہوتی ہے قرآن مجید کی. اس پر پہلے بھی ہم نے بات کی تھی. یہ بیسکلی جو ہمارا ایمان بالکتب ہے نا، ایمان بالرسالت جو ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسج دیا گیا، اس پر جو ایمان ہے اس کا یہ حصہ ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ تک یہ سند جاتی ہے اور یہ مکمل ہے، متصل ہے، جڑی ہوئی سند ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی بھی انفارمیشن جنات لے نہیں سکتے تھے. اور جنات یہاں پہ خود کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ریئلائزیشن تو تھی، احساس تو تھا کہ کچھ عجیب سا ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ ایسا ہے، چینجز آ رہی ہیں دنیا میں، انسانوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہونے والا ہے جس کی وجہ سے آسمان میں اتنے پہرے سخت کر دیے گئے ہیں. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا. یہ اب اپنی اسی بات کو مزید ایکسپلین کر رہے ہیں. اور یہ کہ ہم اس کے بعض ٹھکانوں میں بیٹھا کرتے تھے لِلسَّمْعِ، سننے کے لیے، کچھ سنگن لینے کے لیے کہ ہمیں کوئی انفارمیشن مل جائے. لیکن اب اگر کسی نے کچھ بھی سننے کی کوشش کی تو وہ اپنے واسطے ایک نشانے پہ لگا ہوا انگارہ پاتا ہے. یعنی ہمیں نشانہ بنایا جاتا ہے، ہمارے اوپر بلٹس پھینکی جاتی ہیں، میزائل پھینکے جاتے ہیں، ہمارے اوپر انگارے پھینکے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ سچویشن ہو گئی ہے. یعنی جو اوپر سچویشن ہے نا اسی کو فردر انہوں نے کھول کے ایکسپلین کر دیا کہ پتہ نہیں چکر چل کیا رہا ہے. ہمیں پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن اب جب ہم نے قرآن سنا ہمیں پتہ چل گیا ہے. اور اگلی آیت بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. اور بے شک ہم جانتے تھے کہ کیا شر کا ارادہ کیا گیا ہے زمین والوں کے ساتھ، یا اللہ ان کے رب نے ان کے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ کیا. اب یہ اتنی خوبصورت آیت ہے کہ یہاں پر اس آیت میں ہمیں آداب کا بھی پتہ چل رہا ہے، اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جن کتنے ادب والے تھے. اور جو میں ہمیشہ بتاتی ہوں، کہتی ہوں کہ زبان کا ہمیشہ صحیح استعمال ہونا چاہیے، ہماری زبان بہکنی نہیں چاہیے. اس کی بھی واضح مثال اس آیت سے ہمیں مل رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک نہیں ہمیں پتہ تھا، ہم جانتے ہی نہیں تھے کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے. یعنی شر جو ہے اس کو انہوں نے اللہ کے ساتھ منسوب نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ اللہ نے شر کا ارادہ کیا ہے نعوذ باللہ، یا اللہ نے خیر کا ارادہ کیا. کہہ رہے ہیں کہ کیا شر کا ارادہ کیا گیا ہے زمین والوں کے ساتھ، یعنی انسانوں کے ساتھ، یا اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا، ہمیں پتہ نہیں ہے یہ.
یہ پتہ نہیں ہے، اس بات پر ہم واپس آئیں گے، پہلے یہ ادب والی بات پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایون کوئی برائی، کوئی شر بھی جو ہم تک پہنچتا ہے نا، اللہ کی مشیت سے پہنچتا ہے، اللہ کے اذن سے پہنچتا ہے، اللہ کی مرضی سے پہنچتا ہے۔ ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں خوشی موجود ہو، ٹھیک ہے؟ خوشی کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ اب اللہ کو ہم سے بڑی محبت ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے، لیکن مجھے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے میری آزمائش لینے کے لیے، مجھے جو بھی تکلیف پہنچے گی نا، اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، ٹھیک ہے؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اللہ کی مشیت کے بغیر ہم کچھ چاہ بھی نہیں سکتے، کچھ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو کوئی برائی کا ملنا جو ہمیں کوئی نقصان دے جائے، یہ اللہ کی مشیت اور اذن کے بغیر ہو سکتا ہے؟ مرضی کے بغیر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کو کیا اللہ کے ساتھ منسوب کرنا ضروری ہے؟ نہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اس میں ادب کا خیال کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے شایان شان جیسے بات ہے ویسے کی جائے گی، اور یہ اسلوب سٹائل صرف یہاں پر نہیں ہے، بہت ساری صورتوں میں یہی سٹائل آتا ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ بھی جب ڈائریکٹ بتا رہے ہوتے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ انسان کا جو برائی ہے نا، وہ اس کے اپنے نفس کی وجہ سے اسے پہنچتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو خیر ہے وہ اسے اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں، حالانکہ دونوں کے لیے مرضی اللہ کی ہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ برائی کو اپنے نفس سے منسوب کریں گے۔ یہ اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جس سے بھی ہم دنیا میں بھی محبت کرتے ہیں نا، کسی انسان سے، اس سے بھی ہم بات کرتے ہوئے احتیاط کرتے ہیں۔ جیسے فرض کریں کہ کسی نے کھانا اچھا نہیں بنایا، فرض کریں، تو ہمیں بڑی محبت ہے امی سے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ امی آپ نے کھانا اچھا نہیں بنایا، یعنی کہنا نہیں چاہیے۔ ہم کیا کہیں گے کہ مجھے نہیں اچھا لگ رہا، ٹھیک ہے؟ کل امی آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا تھا، آج مسئلہ کیا؟ آج مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ بنایا آپ نے ٹھیک ہے، پر مجھے نہیں اچھا لگ رہا، مسئلہ میرے اندر ہے۔ سمجھ آئی؟ تو شر یا برائی جو ہوتی ہے، جو ایک ادب والا انسان ہے نا، نفیس انسان ہے، اچھے اخلاق والا انسان ہے، وہ اسے اپنے ساتھ ریلیٹ کرے گا۔ یہ اس کا تواضع ہے، یہ اس کی ہمبلنس ہے، یہ اس کی ہیوملٹی ہے، اعلیٰ ظرفی ہے یہ اس کی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سٹائل ہونا چاہیے ہمارا بھی بات کرنے کا۔ مطلب جو ادب کے لائق ہے اس کو ادب دیا جائے گا۔ سب سے زیادہ ادب کے شایان شان اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پھر انبیاء ہیں، رسول ہیں، اور پھر صحابہ کرام ہیں، پھر ہمارے سارے بڑے ہیں۔ بڑوں کا ادب کرو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو ادب زبان کے ذریعے سے بھی کیا جائے گا، اور ہمارے ہر عمل سے بڑوں کی خدمت کر کے اور اللہ کی عبادت کر کے، اس سب میں ہمارا ادب جھلکنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ خصوصاً زبان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ تو یہ جنات تو بڑے ذہین اور عقل مند تھے، تو انہوں نے تو یہی کہا کہ جی پتہ نہیں زمین والوں کے ساتھ شر کا شاید ارادہ کیا گیا ہے، یا پھر اللہ نے کسی خیر کا ارادہ کیا، خیر انہوں نے فوراً اللہ کے ساتھ منسوب کی۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو پہرے سخت ہو گئے ہیں نا، اس کا مطلب، اس کے دو ہی مطلب ہو سکتے ہیں۔ پہرے سخت ہونے کے دو ہی امکانی نتیجے ہیں، دو کنکلوژنز پہ ہم پہنچ سکتے ہیں۔ یا تو دنیا میں آنے والا ہے عذاب، یا پھر دنیا میں آنے والا ہے کوئی اچھا میسج، کوئی ان کو وہی دوبارہ سے دی جانے والی ہے، کوئی رسالت کا پیغام آنے والا ہے، کوئی ہدایت کا رستہ انہیں دکھایا جانے والا ہے، نور آنے والا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو اور اوپر انہیں پتہ چل گیا تھا کہ رسول بھی مبعوث ہونے والے ہیں، پہلے سمجھتے تھے کہ کوئی مبعوث ہوگا ہی نہیں۔ تو رسول کے مبعوث ہونے کے بعد بھی بیسکلی کیا ہوتا ہے؟ یا تو لوگ ہدایت پہ آ جاتے ہیں، یا پھر الٹیمیٹلی لوگوں پہ حجت تمام ہوتی ہے اور الٹیمیٹلی عذاب آ جاتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ ہونا ان دونوں میں سے کوئی ایک کام ہے، یا تو لوگوں کی ہدایت کا سامان کیا جانے والا ہے، یا پھر لگتا ہے کہ کوئی عذاب وغیرہ کا چکر ہے، جو کہ اب اتنے زیادہ پہرے سخت کر دیے گئے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَادًا۔ اب اس میں بھی ان کے ادب کا بھی پتہ چل رہا ہے، اور ان کی تبلیغ میں جو حکمت ہوتی ہے نا، اس کا بھی پتہ چل رہا ہے۔ اب آپ یہ یاد رکھیے گا، یہ وہ جنوں کا گروہ ہے جو آگے اپنے جنوں کو بتا رہے ہیں، اتنی بڑی مجلس میں وہ بتا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں بیسکلی۔ تو کہہ کے رہے ہیں کہ بے شک ہم میں بھی کچھ نیک لوگ بھی ہیں، اور ہم میں کچھ دون ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم میں کچھ برے لوگ بھی ہیں، ہم میں کوئی فاجر بھی ہیں، کوئی فاسق بھی ہیں، کوئی کفار بھی ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں کچھ نیک لوگ بھی ہیں اور کچھ اس کے علاوہ بھی ہیں۔ یعنی اب تم لوگ خود سوچ لو کہ اس کے علاوہ کیا کیا ہے۔ سرکش جنات ہیں، فسادی جنات ہیں، فاجر ہیں، کافر ہیں، فاسق ہیں۔ بہت سارے گروہوں میں ہم ڈیوائیڈ ہوئے ہیں، بہت سارے طریقوں پہ ہم چلے ہوئے ہیں۔ کنّا طرائق قددا، ہم مختلف رستوں پر
بچھڑے ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، الگ الگ مطلب کے ہوئے ہیں. قدادہ کا بیسکلی مطلب، قد کا مطلب بیسکلی پھٹا ہونا ہوتا ہے، اس لیے یہ ورڈ یوز کیا ہے. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ مختلف طریقے ہیں، رستے ہیں جو کہ الگ الگ ہیں، طریقت ہے اور اس کے اوپر پھٹے ہوئے ہیں، الگ الگ ہوئے ہوئے ہیں، الگ الگ رستوں پر چل رہے ہیں. یعنی ہم نے اپنے اپنے عقیدے الگ الگ بنائے ہوئے ہیں اور ان پر ہم ڈیوائیڈ ہوئے ہوئے ہیں، جبکہ دوسری طرف اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ حق ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، ڈویژنز 2 ہی کی گئی ہیں، اللہ نے بھی 2 کی اور علماء نے بھی اسی کو علماء نے آگے ایکسپلین کیا. ایک طرف ہوتا ہے حق جس کی کوئی ڈویژنز نہیں ہے، ایک سیدھا رستہ ہے. دوسری طرف ہے باطل. اب باطل کے اندر چاہے مشرکین ہو، الہاد کا عقیدہ ہو یعنی ایتھزم جو ہے، اس کے بعد عیسائیت ہو، یہودیت ہو، یہ آتش پرستی ہو، مجوسیت ہو، وغیرہ وغیرہ جو بھی ایگزسٹ کرتے ہیں وہ سب باطل کی کیٹیگریز ہیں. دوسری سائڈ پہ باطل کی یہ ساری کیٹیگریز ہے وہ باطل ہی. ٹھیک ہے، تو یہ 2 یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہے ہمارے درمیان بھی. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا. اور بے شک ہم گمان کیا، ہم نے یقین ہے ہمیں کہ ہرگز ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے زمین میں اور نہ ہی بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں. مطلب یہ کہ اب ہم بچ کے تو کہیں نہیں جا سکتے. ہم میں نیک بھی ہیں، ہم میں عجیب عجیب عقیدوں کے لوگ بھی ہیں اور ہمیں اب سیدھا رستہ بھی پتہ چل گیا ہے. اب ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، مطلب کہ ہم ہی عاجز ہونے والے ہیں، ہم ہی جھکنے والے ہیں. ہمیں اب ماننا ہی پڑے گا کیونکہ ہدایت پتہ چل گئی. جو سیدھا رستہ ہے اب ہم اس کو مانے بغیر، ایمان لائے بغیر ہماری نجات پاسبل نہیں ہے. تو اب ہمارے پاس آپشن کیا ہے کہ بھئی مان جاؤ. ٹھیک ہے، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم نہ ہی بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں. یعنی اب ہم اللہ سے بھاگ بھی نہیں سکتے، ہم اللہ کو ایکسکیوز کوئی دے ہی نہیں سکیں گے کہ یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. یا اس کے علاوہ ہماری سپیڈ اتنی ہے کہ ہم بھاگ بھوگ کے کہیں چھپ جائیں گے یا ہم بچ جائیں گے اللہ کے عذاب سے. پھر اگر ہم غلط طریقوں پر ہی چلتے رہے، ایسا بھی اب پاسبل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن سن لیا، ہمیں قرآن کا میسج پہنچ گیا. اب ہم نے ایمان لے کر آنا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. تو لوگوں سن لو، بچ نہیں سکو گے اگر تم نہیں مانتے نا، غلط طریقوں پہ ہی چلتے رہتے ہو. نجات کوئی نہیں ہے، اللہ کو نہیں ہرا سکو گے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے. الٹیمیٹلی بھگتنا ہمیں ہی پڑے گا. تو ہمارا فائدہ کس میں ہے؟ ہم مان جائیں، ایمان لے آئیں. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. اور بے شک ہم نے جو ہی اس ہدایت کو سنا ہم اس پر ایمان لے آئے. تو اسی لیے ہم بھائی جب بچ ہی نہیں سکتے تو ہمارے پاس آپشن ہی کیا ہے؟ اس وجہ سے ہم فوراً ایمان لے آئے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، اور جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے کر آئے گا تو نہ ہی وہ ڈرے گا کسی قسم کی کمی سے اور نہ ہی کسی بھی زیادتی سے. یعنی اب اس کے اندر کوئی بھی ڈر اور خوف باقی نہیں رہے گا. مطلب کہ اس کو اپنے اعمال کا پورا اجر، پورا بدلہ مل جائے گا. اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی یا حق تلفی کا معاملہ نہیں ہوگا. ایمان لانے کا اتنا بڑا فائدہ ہوگا. اور اگر ہم ایمان نہیں لے کر آتے، صالحین میں شامل نہیں ہوتے، تو ہمیں خوف بھی رہے گا، ہمارے ساتھ زیادتی بھی ہو سکتی ہے، ہم پر عذاب بھی آ سکتا ہے، ہمارے ساتھ کسی بھی قسم کا معاملہ ہو سکتا ہے. تو اب ہمیں نجات کا سامان کرنا پڑے گا. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور یہ کہ ہم میں کچھ فرما بردار بھی ہیں اور کچھ ناانصافی کرنے والے لوگ بھی ہیں. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَادًا، تو جن لوگوں نے بھی اطاعت قبول کر لی تو انہوں نے فوراً نیکی کی راہ ڈھونڈ نکالی. تحروا رشدا، انہیں بھلائی کا رستہ مل گیا. تو جو کوئی بھی اسلمہ کیا ہوتا ہے؟ سلامہ بیسکلی اسلام قبول کر لینے کا مطلب کیا ہے؟ اپنا سر تسلیم خم کر لینا، سر جھکا لینا اللہ تعالیٰ کے آگے، مکمل اطاعت میں چلے جانا، مکمل فرما برداری. یس باس، سر جھکانے کا مطلب ہوتا ہے کہ بس یس باس ایٹیٹیوڈ ہوگا ہمارا، اس کے علاوہ کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ہو سکتا. فل سبمیشن ٹورڈز اللہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے اسلام لے کر آنا. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر بات ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کچھ فرما بردار بھی ہیں لیکن کچھ لوگ ناانصافی کرتے رہے ہیں. بہت ہی نرم ورڈ وہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ناانصافی کا کیا مطلب ہے؟ کہ اصل میں ناانصافی یہ ہے کہ اصل میں انصاف یہ تھا کہ پیغام آ گیا، اسے ایکسیپٹ کر لیں، لیکن بجائے پیغام آنے کے اسے ایکسیپٹ کرنے کے اس پر ناانصافی کی اور اس کو ریجیکٹ کرتے رہے.
ٹھیک ہے، یہ انہوں نے ناانصافی کی. ایک سیکنڈ رکیے گا، میں ایک امپورٹنٹ میسج کر لوں. جی ہاں جی، آگے کیا ہے؟ فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، تو وہی نیکی کی راہ پالے گا بیسکلی جو کہ اسلام قبول کر لے گا. ہماری نجات اب صرف اسلام کے اندر ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور رہے ظالم لوگ تو وہ جہنم کا ایندھن بن کے رہیں گے. تو ہم میں سے اگر پھر بھی کوئی ایسا ہو جو کہ بات کو نہ مانے اور وہ ظلم کے رستے پر ہی چلتا رہے، اللہ کے حق میں کمی ہی کرتا رہے، اپنے عقیدے درست نہ کرے، تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اس کو کیا ہوگا، وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے، جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو یہ آگ سے بنی ہوئی مخلوق تھی اور انہیں پتہ تھا کہ ہم جہنم کی آگ میں اللہ کی مشیت سے جل سکتے ہیں. آگ کا بنا ہوا ہونا ہمیں آگ سے بچا نہیں سکتا. جیسے ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں، پھر بھی کوئی مٹی کا گارا، مٹی کو جمع کر کے اس کے گارے کو سخت کر کے، یا مٹی کا کوئی برتن ہوتے ہیں ہمارے گھر میں، مٹی کا کوئی برتن ہمیں مارے، ہم مٹی کے ضرور بنے ہیں لیکن ہم مٹی ہے نہیں، ہماری شکل کچھ اور بن چکی ہے، تو وہ ہمیں مارے، ہمیں لگے گا، ہمیں چوٹ لگے گی اچھی خاصی. اسی طرح یہ آگ ان کا مادہ تخلیق ہے، لیکن آگ کو مختلف شیپ اور فارم دے کر یہ بنا دیے گئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آگ انہیں نقصان نہیں دے سکتی. جیسے مٹی سے ہمیں چوٹ لگ سکتی ہے تو آگ سے یہ بھی جل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 15 تک آیات تھیں، 1 سے 15، جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے جنات نے سنا قرآن مجید کو، انہوں نے فوراً اپنے عقیدہ توحید کو، عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت اور وحی کے بارے میں ہماری کیا سوچ ہونی چاہیے وہ سیکھ لیا، اور اس کو فوراً انہوں نے اپنے زمانے کے ساتھ ریلیٹ بھی کر لیا. ٹھیک ہے، کہ زمانے میں ابھی جو حالات کی تبدیلیاں آ رہی ہیں، بیسکلی جو کرنٹ افیئرز ان کے چل رہے ہیں، اس میں یہ ساری سچویشن قرآن مجید کی آیات کیسے اپلائی ہوتی ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں جو دین کے رستے پہ نکلے ہوتے ہیں، خصوصاً انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا جی کرنٹ افیئرز میں کیا چل رہا ہے، سیاست میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، ڈیفنس میں ہمارے کیا تبدیلیاں، اقتصادی طور پر ہم کتنے مضبوط ہیں، معاشی طور پر ہم کتنے کمزور ہیں، وغیرہ وغیرہ، دفاعی نظام ہمارا کیسا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. جنوں کو پتہ ہے جی ان کا دفاعی نظام کیسا چل رہا ہے، ان کے اوپر سخت پہرے بٹھا دیے گئے ہیں، وہ لوگ اب ٹریول نہیں کر سکتے آرام سے، اور اس کو وہ اب ریلیٹ کر رہے ہیں قرآن مجید کے میسج کے ساتھ. ہم جب بھی قرآن کے میسج کو الگ کر دیں گے نا، اور اسے اپنے لائف سچویشنز پر، اپنے سرکمسٹانسز وغیرہ پر ہم اپلائی نہیں کریں گے، تو ہم قرآن سے کچھ بھی سیکھ نہیں سکیں گے. تو یہ اتنے ذہین تھے کہ انہوں نے اپلائی بھی کیا، انہوں نے جا کے اپنے لوگوں کو فوراً پیغام بھی دینا شروع کر دیا، ویٹ نہیں کیا، انتظار نہیں کیا. اچھا اب میں سوچوں واقعی مجھے یہی کرنا چاہیے، مجھے ایمان لانا بھی چاہیے. پھر کنفیوژن میں ہی رہے. اچھا میں نے مان تو لیا، آج میں نے ان کی بات سنی تو واقعی میوزک نہیں سننا چاہیے، اور کل آ کے گھر آ کے اب میں سنوں یا نہ سنوں، پھر سے کنفیوژن. اب میں نے صحیح ڈیسیجن بھی لیا ہے کہ مجھے یہی کرنا چاہیے تھا، چلو خیر ہے یار کچھ نہیں ہوتا، میں سن لوں. دوسروں کو پھر ہم نے کیا بتانا جب ہمارا اپنی طرف یہ ایٹیٹیوڈ ہوگا. تو تبدیلی بگنز ود ان، چینج بگنز ود ان. شروع سے اپنے اندر پہلے تبدیلی لے کر آنی ضروری ہے. یہ لوگ لے آئے اور اس کے بعد انہوں نے آگے پیغام دیا. پیغام بھی انہوں نے اپنے ہی حالات کے ساتھ ریلیٹ کر کے باقی جنوں کو بھی بتایا. پھر ان کو بتایا کہ بھئی اب اس مجلس میں اتنے سارے جنات موجود ہیں، سب کے ڈیفرنٹ عقائد ہیں، تو ہم سب کی نجات کس میں ہے؟ ایک رستے پر آ جائیں، وہ ہدایت کا رستہ اسی قرآن سے ہم نے سن لیا، اس میں موجود ہے، تو ہمیں اس پر ایمان لے کر آنا ہے. اور یہ جو ہم میں سے کچھ ناانصافی کر رہے تھے، کچھ ظلم کر رہے تھے، یہ سب ہمیں چھوڑنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم ایمان نہ لائے تو ہمارا بینیفٹ نہیں ہوگا، اور ہم الٹیمیٹلی اینڈ میں وہ کہہ رہے ہیں آخری آیت میں کہ ہم پھر جہنم کا ایندھن بن سکتے ہیں. شروع بات کہاں سے ہوئی تھی؟ اللہ کی توحید سے. تو سب سے پہلے جب تبلیغ کریں گے، پیغام آگے پہنچائیں گے، بات شروع کہاں سے ہوگی؟ مین کنسرن فار موسٹ میسج ہمارے دین کا کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت. سب سے پہلے تو شرک کو چھوڑو.
ٹھیک ہے. جو لا الہ الا اللہ کہنے والا اور ماننے والا ہے نا، الٹیمیٹلی وہ تو جنت میں ہی جا رہا ہے نا، چاہے وہ جہنم میں سے گزر کے جائے، الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. تو سب سے پہلے تو عقیدہ توحید پر کام کرنا پڑے گا اور اس کو درست کرنا پڑے گا. اسی لیے یہ مت سوچا کریں کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں تو ہمارا تو عقیدہ ٹھیک ہی ٹھیک ہے. اپنی بیلیف جو ہے ہمارا، فیتھ جو ہے ہمارا، ایمانیات کا جو ہمارا سبق ہے، اس میں نمبر 1 پر جو توحید ہے اس کے بارے میں کتابیں لیجئے، استادوں کو ڈھونڈیے، کورسز ہوتے رہتے ہیں. توحید کے بارے میں شروع سے پڑھیے، دوبارہ پڑھیے، ہر طرح کے شرک کو، ریاکاری کو، شرک اصغر کو، اکبر کو جانیے اور ٹوٹل مائنس کیجئے، ڈیلیٹ کیجئے اس کو اپنی لائف سے. جیسے کہ جنات نے کیا کہا، وَلَن نُشْرِكَ، ہرگز نہیں کریں گے شرک، کسی قسم کا نہیں کریں گے شرک. نہ بیوی بچے بنائیں گے اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ، نہ کسی اور کو شریک بنائیں گے، کچھ بھی ایسا اب ہم کرنے والے ہیں ہی نہیں. تو وہاں سے بات شروع کر کے اینڈ میں بیچ میں بہت ساری موٹیویشن دی انہوں نے اپنی قوم کو. اینڈ میں جا کے لاسٹ موٹیویشنل ٹول کیا ہے، ڈرا دینا. ٹھیک ہے، وارننگ دے دینا کہ جہنم کے ایندھن ہے، پھر اس میں وہ بننا پڑے گا پھر ہمیں اگر ہم نہ مانیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں موٹیویشن کے لیے نا، کسی کو کنونس کرنے کے لیے جو ٹولز یوز کیے جاتے ہیں اس میں نمبر 1 ہے اللہ کی معرفت. وہ ہمیں یہاں سے پتہ چل رہی ہے. اللہ کی پہچان دی جائے گی لوگوں کو جس کی وجہ سے ان میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی. اللہ کو جب جان جائیں گے تو ڈکلیئر کریں گے، جیسے ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا کہ یا اللہ اب مجھے تیرا پتہ چل گیا، اب تو میں صرف تیری عبادت کروں گی. ایاک نعبد، صرف ہم اب تیری عبادت کریں گے. ایاک نستعین، اور تجھ سے مدد مانگیں گے. کیوں؟ کیونکہ اب مجھے پتہ چل گیا تو کون ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے اگزامپل دی تھی نا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی امی کون سی ہیں، فرض کریں اسے جس دن پتہ چل گیا نا، اچھا یہ ہے میری امی، امی کی معرفت مل گئی، تعارف مل گیا، وہ کہے گا امی اب تو میں آپ کی ہی خدمت کروں گی اور کسی کی نہیں ہے، آپ ہی ہیں بس سارا کچھ. تو جب پتہ چل گیا کہ اللہ کون ہے تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ عبادت، اللہ کی خدمت، اللہ کی عبادت بیسکلی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، خدمت نہیں. تو ہم کہیں گے یا اللہ اب نہیں کسی کی عبادت، اب صرف تیری، اور مانگوں گی بھی صرف تجھ سے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی معرفت سے بات شروع ہوئی. ہمارے ایکشنز چینج کرنے کے لیے، ہمیں کنونس کرنے کے لیے فرسٹ ٹول جو ہے، جو قرآن و حدیث میں ہمیں بتایا جاتا ہے، دیٹ از معرفت آف اللہ، انٹروڈکشن آف اللہ. وین وی کم ٹو نو اللہ، وہی چینج آور کورس آف ایکشن. ٹھیک ہے، اس کے بعد نمبر 2 پر آتی ہے پھر جنت. جیسے یہ لوگ بھی بتا رہے ہیں کہ جو ایمان لے آئے گا فلا یخاف بخسا ولا رہقا، اس کو کوئی خوف زیادتی وغیرہ کوئی بھی اب ڈر نہیں رہے گا، اس کو اچھا اجر ہی ملنے والا ہے، بھلائی ہی ملنے والی ہے. ٹھیک ہے، تو جنت جو ہے دیٹ از سیکنڈ موٹیویشنل ٹول جس کو یوز کیا جائے گا ٹو کنونس ادر پیپل ٹو چینج دیم سیلوز، یا اسلام لے آئیں، ایمان لے آئیں. تیسری بات آتی ہے پھر جہنم کی. صحیح، جو ان 2 چیزوں سے نہیں مانا نا، اللہ کو جان کے بھی نہیں مان رہا، اتنا بیوقوف ہے یا نہیں بس رستے پہ آ رہا، جنت سے بھی موٹیویٹ نہیں آ رہا. تیسرا اب اسے ڈرایا جائے گا، اب اسے بتایا جائے گا کہ بھائی جہنم بھی ہے، ابھی سنبھل جاؤ، ابھی کچھ عقل سے کام لے لو اور اپنے رستے کو سیدھا کر لو. اسی لیے اینڈ میں یہ لوگ بتا رہے ہیں لی جہنم خطابہ. تو یہ جنات بڑے عقل مند اور ذہین تھے، ان سارے قرآن مجید سنتے ہی اس نتیجے پر پہنچ گئے اور اس کو ڈیزائن کر کے اپنی تبلیغ کے پورے کانٹینٹ کو ڈیزائن کر کے باقاعدہ اس کو آگے پہنچایا گیا. اور بہت ہی ایک امپورٹنٹ اینڈ مین چیز جو مزید ہمیں یہاں سے پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے؟ سورس آف ہدایت. ٹھیک ہے، سورس آف گائیڈنس، سورس آف انسٹرکشنز ٹو لیڈ آور لائف. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ صرف ایک ہے، اینڈ دیٹ از قرآن. صحیح، وہ پہلی آیت سے ہی ہمیں پتہ چل گیا. ان کے لیے بھی سورس آف گائیڈنس کیا بنی؟ قرآن. لیکن وہ انہوں نے سنا ایک معلم سے، رسول سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور انہیں پتہ چل گیا کہ بس یہی ہے ہماری سورس، اسی کو فالو کرنا ہے. ہمارے لیے سورس آف گائیڈنس کیا ہے؟ قرآن ہی ہے ہمارے لیے سورس آف گائیڈنس. کہیں اور سے ہمیں انسٹرکشنز نہیں پتہ چلیں گی، ٹو ڈو اینڈ ٹو ڈونٹ کی لسٹ ہمیں کہیں سے نہیں پتہ چلے گی. صرف یہی نہیں، شریعت، ٹو ڈو اینڈ ٹو ڈونٹ ہوتے ہیں شریعت. ٹھیک ہے، طریقت کیا ہوتی ہے؟ طریقت کو علماء لکھتے ہیں کہ جو ہماری باطن کی رہنمائی ہے نا، ہمارے قلب کی رہنمائی، ہماری روح کی رہنمائی، یہ بیسکلی طریقت ہے. ٹھیک ہے، تو شریعت اور طریقت ہمارے جسم کے لیے رہنمائی، ہماری روح کے لیے رہنمائی. اور ان ٹاپکس پہ ہم نے ڈیٹیل میں سورۃ الفاتحہ میں بھی بات کی تھی. جس نے نہیں سنا وہ پلیز سورۃ الفاتحہ والی اس کو سن لے، مزید کلیئر ہو جائے گا.
تو ہمارے لیے ہر چیز کی سورس کیا ہے؟ قرآن مجید. قرآن مجید سے ہمیں پتہ چل جائے گا. قرآن مجید سکھایا کس نے؟ اس کو ڈسکرائب کس نے کر دیا؟ اس کو کھول کر تشریح کس نے بیان کر دی؟ اس پر امپلیمنٹیشن، اس پر کام کر کے کس نے دکھا دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اسی لیے اس پوری پکچر میں سے اللہ کے رسول کو نکالا نہیں گیا، ٹھیک ہے، بلکہ شروع میں ہی پہلی آیت میں ہی بتا دیا کہ انہوں نے جو قرآن سنا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی سنا اور الٹیمیٹلی وہ تبدیل ہو گئے. اب اس کے بعد ہمیں مزید جنات کا واقعہ ملتا ہے صحیح بخاری میں سے ہی کہ جنات کا ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ کسی اور جگہ پر صحابہ کے ساتھ مقیم تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور کہیں اور چلے گئے. صحابہ سوئے ہوئے تھے، جب اٹھے تو وہ ڈھونڈنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں. انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملے نہیں، پریشان ڈھونڈتے ہی رہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں آئے، انہیں آپ نہیں ملے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر بتایا کہ میں کہاں گیا تھا. آپ نے بتایا کہ میرے پاس جنات کا ایک گروپ آیا تھا. اب دیکھیں جنات نے بھی یہ نہیں کیا کہ بس ہمیں قرآن مل گیا اب ہم بس اسی سے سیکھتے جائیں گے. باقاعدہ رسول کے پاس آئے ہیں. اس کے بعد ان دونوں واقعات کے بعد، دونوں کون سے؟ جو سورۃ الاحقاف میں موجود ہے اور جو یہ والا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، سورۃ الجن میں موجود ہے. اس کے بعد جنوں کا ایک گروہ صحیح بخاری سے ہمیں پتہ چلتا ہے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مسائل سیکھنے کے لیے، فقہ سیکھنے کے لیے، فتاویٰ لینے کے لیے کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، ہمارا کھانا پینا کیا ہوگا اور ہم نے کیسے عمل کرنا ہے. بیسکلی عمل کی ساری باتیں جو بھی ان کی باتیں تھیں اس کی ڈیٹیل نہیں ہمیں ملتی، کھانے پینے کی ڈیٹیل ملتی ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات کا ایک گروہ میرے پاس آیا تھا، انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ چلیے اور ہمیں سکھا دیجئے سارا فقہ، سارے فتاویٰ، سارے عمل کی چیزیں قرآن مجید سے کھول کھول کر ہمیں ایکسپلین کر دیجئے، بیان تشریح کر دیجئے ہمارے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ گیا اور وہاں جا کر پھر میں نے ان کو تبلیغ کی، انہیں سارا کچھ سمجھایا کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اسی میں انہوں نے پوچھا کہ ہمارے کھانے پینے کا کیا سسٹم ہوگا، اب ہم کھائیں گے پیئیں گے کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے انہیں بتایا کہ جو بھی مسلمان جو کھائیں پیئیں گے نا، وہ جو ہڈیاں پھینکیں گے وہ الٹیمیٹلی اس کے اوپر مزید گوشت اگائے گا، وہ تمہارا کھانا ہوگا. مسلمانوں کا کھانا ہی کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر اللہ کا نام لیا ہوا گیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہم جو ہڈیاں اللہ کا نام لے کر کھاتے ہیں اور پھر انہیں ڈسکارڈ کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان ہڈیوں پر تم لوگ تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیا کرو، ہلکا ہلکا چھوڑ دیا کرو، کیونکہ اسی کے اوپر پھر اسی سے دوبارہ بن جاتا ہے، مزید زیادہ ہو جاتا ہے اور جنات کا وہ کھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جنات نے یہ بھی پوچھا کہ ہمارے جانوروں کا کیا کھانا ہوگا، تو وہ بھی آپ سے سب نے بتایا کہ تمہارے جانور بھی وہی کھائیں گے جو کہ بیسکلی مسلمانوں کے جو جانور ہوں گے نا اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے کچھ بتایا تھا، ویسے مجھے بھول گیا کیا کھائیں گے. تو مسلمانوں کے جانوروں کے ساتھ ریلیٹ کر کے کوئی یہاں پر جنات کے جانوروں کے لیے بتایا گیا تھا. خیر یہ بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہاں سے کہ جنات کے بھی بیسکلی کوئی نہ کوئی جانور وغیرہ ہوتے ہیں، اس سے کرتے کیا انہیں ہی پتہ ہوگا. چلنے پھرنے کے لیے، سواری کے لیے تو انہیں چاہیے نہیں جانور، وہ تو ویسے ہی اڑ چھڑ سکتے ہیں. تو وہ بعد میں باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے. ٹھیک ہے، تو فرسٹ سورس آف انفارمیشن کیا ہے ہمارے لیے؟ گائیڈنس، دیٹ از قرآن، دیٹ ول آلویز بی قرآن. اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے، سیکھنے کے لیے ہمیں سنت اور حدیث کی طرف جانا ہی پڑے گا. تھرڈلی قرآن اور حدیث کو سیکھنے کے لیے معلم کا ہونا، ٹیچر کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ہم نے اوور آل ان پوری آیات سے سیکھ لیا. اس کے بعد میں جو نوٹس بھیجا کرتی ہوں نا گروپ میں، ایک صفحہ ہوتا ہے صرف، اس میں نے آلموسٹ سارا سمرائز کیا ہوتا ہے. پلیز وہ ضرور پڑھ لیا کیجئے. جو صورت میں جتنے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں نا وہ سارے اس میں لکھے ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں پھر ہمارا کچھ مس نہیں ہوتا، ہمارا لیسن پھر کوئی مس نہیں ہوتا، وہ سارا اس میں سمرائزڈ ہوتا ہے. تو وہ پلیز ضرور دیکھ لیا کیجئے، اس کو اگنور نہ کیا کیجئے، اس پہ بڑی محنت کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے آیت نمبر 16 to 18. اس میں کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ اب مزید تبصرہ فرما رہے ہیں جنوں کے اس ایٹیٹیوڈ کے اوپر، اور جنوں کا جو اتنا امپورٹنٹ عمل تھا، ایمان بھی لے آئے اور آگے تبلیغ بھی کر دی، میسیج بھی آگے دے دیا، اس کے اوپر اب تبصرہ ہو رہا ہے. اب آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 16. وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. اور یہ کہ اگر وہ قائم ہو جاتے رستے پر، البتہ ہم انہیں پلاتے وافر مقدار میں پانی. ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی آیت ہے جیسے کہ سورہ نوح میں ہم نے کل پڑھی تھی کہ اگر تم لوگ اللہ سے استغفار کر لیتے تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں
آسمان سے پانی اتارتے، نہریں بھی جاری کر دیتے، زمین سے بھی تمہیں ریسورسز ملتی ہوئی، یعنی جو تمہیں دنیاوی فائدے ملنے تھے نا وہ بھی میکسیمائز ہو جاتے. تو یہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ اگر یہ جو لوگ ہیں نا، یہ ہمارے ارد گرد اب جو لوگ ہیں، یہ جو مشرکین مکہ بکھرے پڑے ہیں آپ کے ارد گرد، یہ لوگ اگر درست طریقہ اختیار کر لیتے ہیں، اس پر چلتے ہیں، تو ہم انہیں خوب سیراب کریں گے، یعنی رزق کی فراوانی ان پر کر دیں گے، دنیا کے فوائد بھی انہیں ملنے لگ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہدایت کا رستہ چن لیا اور اللہ کی شکر گزاری کی. اور شکر گزاری کا بھی فائدہ ہم سورہ ابراہیم میں پڑھتے ہیں نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جو کوئی بھی اگر تم شکر کرو گے اللہ کا تو اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا. تو اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو ہمارے لیے بڑھاتے رہیں گے، دنیاوی نعمتیں بھی. اخروی فائدے تو ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے، دنیا میں بھی ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، یہ لوگ بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، شکر گزاری اللہ کی کیسے کی جاتی ہے میں پھر سے بتا دوں. دل میں قدر کرنا، نعمتوں کا احساس ہونا، احسان کو ماننا. نمبر 2، زبان سے شکر گزاری کرنا، الحمدللہ کہنا. اور بھی شکر گزاری کے طریقے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ عمل سے شکر گزاری کیسے ہوتی ہے اللہ کی عبادت کر کے. یہ قرآن مجید میں بار بار مختلف آیتوں سے پتہ چلتا ہے. جیسے ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، اگلی ہی آیت ہوتی ہے کہ میری عبادت کرو. مطلب اللہ کی شکر گزاری کیسے کریں گے؟ اللہ کی عبادت کر کے. یہ عبادت اور خدمت کو میں نے تھوڑا سا ریلیٹ کر کے آپ کو بتایا تھا. ہم نے اگر اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کرنی ہے تو ہم کیسے کریں گے؟ ان کی خدمت کر کے، پاؤں دبا دیں گے، کچن میں مدد کرا دیں گے، وغیرہ وغیرہ. اسی بات سے سمجھ جایا کریں. جس کو اللہ کی باتیں سمجھ نہیں آتی نا، وہ ان مثالوں سے سمجھ جایا کریں. اللہ کی شکر گزاری کیسے کی جائے گی؟ اللہ کی عبادت کر کے، صرف اللہ کی عبادت کر کے. ٹھیک ہے، تو جب ہم اس لیول پہ پہنچ جائیں گے نا، ہر طرح سے شکر گزاری آ گئی ہمارے اندر، تو یہ دنیاوی فائدے بھی ہمیں نظر آنے لگیں گے. اور پھر بھی اگر کسی کی زندگی مشکل ہے نا، اس کو دنیاوی فائدے نہیں مل رہے، نہیں نظر آ رہے، تو یہ اس کی آزمائش ہے. تو آزمائشیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہی دینی ہیں. اور سو ملک میں ہم نے پڑھ لیا تھا، زندگی اور موت بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمیں آزمایا جائے. الٹیمیٹلی تو یہ سارے بینیفٹس قیامت والے دن ملنے ہی ہیں نا. اس وقت تو کوئی روک نہیں ہے، اس وقت تو کوئی آزمائش نہیں ہے. زندگی میں ہر انسان کی آزمائشیں مختلف ہیں. کوئی یہ نہ سوچے کہ اچھا یہ مسئلہ میرا ختم ہو گیا، اب آگے مائی لائف از گوئنگ ٹو بی دا بیڈ آف روزز. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آتی جائے گی. کیوں؟ بیکاز دس از دا پرپز آف لائف. ٹھیک ہے، تو یہ سلسلہ تو چلے گا. تو آزمائش میں بھی اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں؟ اب یہ شکر کرتا ہے کہ نہیں، وہاں بھی شکر کو جج کیا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ شکر کا دامن بیسکلی ہم نے نہیں چھوڑنا. آگے دیکھیے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم اس فراوانی میں ان کی آزمائش کریں. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ نعمتیں دینے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی آزمائش کی جائے کہ اب یہ شکر گزاری کرتے ہیں میری، یا اب یہ مجھے بھول جاتے ہیں. نعمتیں آنے کے چکر میں یہ تو میری محنت کی وجہ سے ہوا ہے، میں نے اتنی محنت کی، دن رات میں نے ایک کر دیا، میرا بزنس چمک اٹھا، یا مجھے یہ ڈگری مل گئی، اور میرا یہ رزلٹ آ گیا، اور اس کے بعد میرے ساتھ اچھا ہی اچھا ہو گیا. یہ نہیں کرنا. اس میں آپ نے اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کیا، سارا کا سارا کریڈٹ ہی خود لے گئے. ٹھیک ہے، تو شکر اللہ کا ادا کرنا ہے، کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتے ہیں اور لے کر بھی آزماتے ہیں. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَادًا. اور جو کوئی بھی اعراض کرے گا اللہ کے ذکر سے، اعراض کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ منہ پھیر لینا، پیٹھ پھیر لینا، سن کے سنی انسنی کر دینا، اگنور کر دینا اس کو اپنے رب کے ذکر سے. مطلب اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ کو یاد کرنے سے. اور الذکر کیا ہے؟ قرآن مجید. یعنی قرآن مجید کو وہ اگنور کر رہا ہے، سنی انسنی کر رہا ہے. اور اللہ کے باقی بھی جو ذکر ہے اس سب کو وہ کیا کر رہا ہے؟ اگنور کر رہا ہے، سنی انسنی کر رہا ہے، اس کو اہمیت ہی نہیں دے رہا. سن بھی لیا پھر بھی عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو پھر عذاب میں، سخت عذاب میں ضرور داخل کیا جائے گا، اس کی پھر عذاب سے بچت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اور بے شک یہ کہ ساری کی ساری مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں. مسجدوں سے یہاں پر مراد عبادت گاہیں بھی لیا گیا ہے، یعنی سجدے کی جگہ. اس کے علاوہ یہ بھی دوسرا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ ساری کی ساری زمین ہی جیسے کہ ہمارے لیے سجدہ گاہ ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر یہ خاص نعمت مجھے دی گئی ہے کہ میرے لیے ساری کی ساری زمین کو عبادت گاہ بنا دیا گیا، سجدہ گاہ بنا دیا گیا، سوائے ایکسیپشنز کے۔ ایکسیپشنز ہمیں پتہ ہے کہ جیسے مندر وغیرہ ہیں، بت وغیرہ جہاں پڑے ہیں یا تصویریں ہیں وہاں پہ ہمیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یا جیسے غسل خانہ وغیرہ ہے، ٹوائلٹس ہیں، وہاں پہ ہم نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، ایکسیپشنز ہیں۔ لیکن ہم جنرل رول کی بات کر رہے ہیں، تو جنرل رول کیا ہے کہ پوری کی پوری زمین اللہ کے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی، ہم پوری زمین پر کہیں بھی موجود ہوں نماز پڑھ سکتے، سجدہ کر سکتے۔ یہ خاص تحفہ نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی۔ تو ایک اس کا مطلب مساجد کا لیا گیا ہے، اسپیسیفک مسجدیں، عبادت گاہیں۔ نمبر 2 مطلب لیا گیا کہ ساری کی ساری زمین اللہ کے لیے ہے۔ نمبر 3 اس کا مطلب لیا گیا ہے، علماء نے لکھا ہے سجدے کے جتنے بھی اعضاء ہیں، ٹھیک ہے، ٹوٹل 7 سجدے کے اعضاء ہے۔ اعضاء ہوتا ہے باڈی پارٹس، ہمارے جو باڈی پارٹس ہیں نا وہ 7 ہیں جو کہ سجدہ کرتے ہیں، سجدے میں اللہ کے آگے گر جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے 7 باڈی پارٹس یوز ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو ہماری پیشانی، ماتھا، ہماری ایک ناک، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 گھٹنے۔ تو یہ ٹوٹل کتنے بن گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 بن جائیں گے بیسکلی، آپ لوگ اس کو کاؤنٹ کر لیجیے گا۔ ہمارا ماتھا زمین پہ لگنا چاہیے، ناک زمین پہ لگنی چاہیے، ہاتھ لگنے چاہیے، گھٹنے لگنے چاہیے، اور پاؤں کی انگلیاں بیسکلی۔ تو یہ سارا کچھ بھی اس میں کاؤنٹ کیا گیا ہے کہ یہ سب بھی اللہ کے لیے ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو تم اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ اللہ کی مسجدوں میں، ساری کی ساری زمین پر، اور اللہ کے جو اللہ نے ہمیں باڈی پارٹس دیے ہیں ان سب کے ذریعے سے ہم کسی اور کو نہیں پکار سکتے، کسی اور کی مدد نہیں لے سکتے، کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی ہی عبادت کی جائے گی۔ پوری کی پوری زمین سے شرک کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اور الٹیمیٹلی میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ کلاس میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہو جائے گا، ان کی خلافت میں یہ ہو جائے گا الٹیمیٹلی۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَادًا، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ، یہاں پہ عبداللہ ٹائٹل دیا جا رہا ہے کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ قرآن مجید میں کوئی 4 to 5 آلموسٹ تقریباً مقامات ایسے آتے ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبداللہ کہا گیا، اللہ کا بندہ۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن عبداللہ کہنے کا مطلب ہے اسپیسیفائی کرنا، خاص اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے، دا سرونٹ آف اللہ، دا ورشپر آف اللہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو خاص اللہ کا بندہ ہے نا اس کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، قام، کھڑا ہو جاتا ہے، یدعوہ، تاکہ وہ اسے پکارے۔ کھڑے کس میں ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نماز میں۔ نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کو کیسے پکارتے تھے؟ قرآن مجید کے ذریعے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ جنات نے جب قرآن سنا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہی پڑھ رہے تھے، ان کا کیا رد عمل تھا؟ کتنا پازیٹیو، فوراً چینج، ٹھیک ہے، فوراً تبدیل ہو گئے۔ یہاں پر اب یہ لوگ جو قرآن سن رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اوپر سے اوپر والی آیت میں بھی نمبر 17 میں بھی کیا تھا کہ ذکر کو سن رہے ہیں لیکن اس کو اگنور کر رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں۔ یہاں پر دوبارہ نماز میں قرآن کو سن رہے ہیں لیکن کر کیا رہے ہیں؟ کادو یکونون علیہ لبادا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس پر ہجوم کر کے آ جائیں گے، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ مشرکین کیا کرتے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کی تلاوت کرنے لگتے، ارد گرد جمع ہو جاتے، شور شرابہ، ہجوم لگا لیتے، شور شرابہ کرنے لگتے، تالیاں بجانے لگتے، ہوٹنگ کرنے لگتے، تاکہ نہ ہم اس کو سن سکیں نہ ہی لوگ سن سکیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کا ایسا معجزہ ہے کہ سنتے ہی اثر ہونے لگ جاتا ہے، اس کے سننے میں ہی کوئی خاص چیز ہے، حلاوت ہے، خوبصورتی ہے، اور وہ دل پہ جا کے اثر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بینیفٹ اگر ہم یہ سوچیں، اکثر جب میں تلاوت میں اینڈ میں ہمیشہ تلاوت لگاتی ہوں، آپ لوگ ابھی اگر 40 ہیں اس وقت 20 رہ چکے ہوتے ہیں، تلاوت ہی نہیں لوگ سننا چاہتے۔ تلاوت کی طرف عجیب ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا، ہمیں لگتا ہے کہ تلاوت سننا ضروری ہی نہیں ہے۔ جی تو ہم بات کیا کر رہے تھے؟ ہمیں کیا لگتا ہے تلاوت سننا جیسے امپورٹنٹ ہی نہیں ہے، جیسے تلاوت سن کے تو نعوذ باللہ ہمارا خدا نخواستہ وقت ضائع ہو جائے گا، جیسے تلاوت اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوگا۔ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ تلاوت میں معجزانہ کیفیات ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ چاہے نہیں سمجھ آ رہی، سمجھنے سے تو میں نے آپ کو آلریڈی بتایا تھا کہ جب ہم سمجھتے ہیں نا، اور جب ہم حفظ کرتے ہیں تب ہم سمجھتے ہیں، وہ تو آپ سمجھیں آؤٹ آف دس ورلڈ فیلنگ ہے،
ٹھیک ہے، وہ تو ایسا اثر ہوتا ہے نا کہ اس کو تو لفظوں میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، ایسا خوبصورت اثر ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی جس کو نہیں بھی سمجھ آ رہی وہ بھی تلاوت سنتا ہے، اور اگر اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتا، اس سے متاثر نہیں ہو رہا، اس کا اثر لینے کی کوشش نہیں کر رہا، تو یہ ہمارے رویوں میں اور ہمارے قرآن کی طرف ایٹیٹیوڈ اور رسپانس میں کتنی زیادہ کمی ہے. ہم نے اپنے دلوں کو کتنا زیادہ پردوں میں رکھا ہوا ہے، اس کو کتنا زیادہ ہم نے کرپٹ کر دیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ دل کے اندر میں نے پہلے بھی بتایا تھا ایک دل میں دو چیزیں نہیں رہ سکتی. کہاں سے پتہ چلتا ہے ہمیں؟ سورۃ الفرقان سے سورۃ الاحزاب سے، سورۃ الاحزاب کی شروع کی آیتیں تیسری کے چوتھی، اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے ایک انسان کے اندر دو دل نہیں ہو سکتے. یعنی ایک دل میں آپ میوزک بھی سن رہے ہیں اور دوسرے میں آپ کہیں میں تلاوت بھی سن لوں، اسی لیے تلاوت کا اثر نہیں ہوتا. بھئی جب میوزک سن سن کے دل کو کرپٹ کر رکھا ہے، اسے اچھی چیز کیوں سمجھ آئے گی اور اچھی چیز اس پہ اثر بھی نہیں کرے گی. اللہ کا سسٹم بھئی یہی ہے. اللہ تعالیٰ خیر کو انٹر نہیں ہونے دیتے اس دل میں جس سے ہم نے برائی سے بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں میوزک کو تو چھوڑنا ہی پڑے گا. شیطان نے میوزک کو ٹول بنایا ہے، آلہ بنایا ہے، اس کو استعمال کیا ہے قرآن کی تلاوت کے خلاف. اس نے ہمیں قرآن میں جو ردم تھا، خوبصورتی تھی، حلاوت تھی، مٹھاس تھی اس کے لفظوں میں، اس کے اگینسٹ وہ بڑی زبردست چیز لے آیا، میوزک لے آیا، اس کی طرف ہمیں اٹریکٹ کر دیا. ٹھیک ہے، ہم اس کے بغیر اب رہ ہی نہیں پاتے. اللہ نے بتایا فوڈ فار سول از قرآن، ہم نے بنا دیا فوڈ فار سول از میوزک. یہ ہم نے شیطان کی باتوں میں آ کے یہ اپنا اتنا بڑا نقصان ہم نے کر دیا. تو اب اگر ہمیں جس کے دلوں میں میوزک ہوگا، اس کے دلوں میں ظاہر اس کا دل نہیں کرے گا قرآن سننے کا، اور اس کا دل نہیں کرے گا قرآن کی طرف اٹریکٹ ہونے کا، اور اس کو قرآن کا جو معجزانہ اثر ہے نا تلاوت سن کے سماعت کے ذریعے سے جو انٹری ہوتی ہے اور جو اثر ہوتا ہے ہمارے دل پہ، وہ پھر ہو نہیں سکے گا. جو خشیت طاری ہونی چاہیے، ہمارے دل کو کانپنا چاہیے سن کر، جیسے پہاڑ پر قرآن نازل ہوتا تو اس کو سمجھ آتی نہ آتی. ٹھیک ہے، قرآن کی جو کیپیبلٹی تھی نا، جو معجزہ تھا، جو اس کا ویسے ہی اثر جو تھا، سمجھ آنا بعد کی بات ہے، ویسے ہی اس کا جو اثر ہونا تھا نا پہاڑ پھٹ پڑتے. ٹھیک ہے، تو یہ اثر نہ ہمارے دل بھی پھٹنے چاہیے ہمارے. لیکن اب ہم اس کے جو پردے ہیں وہ تو ہٹائیں، گناہوں کو تو ہٹائیں. گناہوں کو ہٹائیں گے، مغفرت مانگیں گے، طلب کریں گے، تبھی یہ چیزیں ہم پہ اثر کریں گی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی یہی کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگتے، اوپر بھی وہ ذکر سے اعراض کر رہے تھے، قرآن سے اعراض کر رہے تھے، بھاگ رہے تھے اللہ کی نصیحت سے. یہاں پہ بھی گروہ در گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہونے کے لیے جمع ہو جاتے اور شور شرابہ کرنے لگتے، آپ کو بھی ڈسٹرب کریں اور تاکہ دوسروں پہ بھی کسی قسم کا کوئی اثر نہ ہو جائے. اب آگے دیکھیے، اب آگے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ آگے یہ میسج ان لوگوں کو دیجئے، انہیں یہ باتیں بتائیے. وہ کیا باتیں ہیں؟ یعنی یہ پوائنٹس، دعوت ان پوائنٹس کے ذریعے سے اب ان کو دیجئے. جیسے پہلے جنات دعوت دے رہے تھے، اب اللہ تعالیٰ انسانوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ کیا دعوت دیں، اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے. یہ سنیے، قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. یعنی پہلا میسج جو اب آپ دیں گے وہ توحید کا ہوگا، وہی میسج ان کو دیجئے. قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھے کوئی اختیار نہیں ہے تمہارے کسی قسم کی تکلیف نقصان پہ، اور نہ ہی تمہاری قسم کی بھلائی پر. مطلب یہ کہ میں صرف اللہ کا رسول ہوں، میں ایک بشر ہوں. فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، مجھ پر وحی کی جاتی ہے. اوہا، مجھ پر وحی کی جاتی ہے. میں صرف ایک بشر ہوں، میرا کام ہے تم تک میسج پہنچا دینا. میں تمہارے کسی بھی نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں. اصل مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ. ہر چیز پر قدرت اور اختیار اور اقتدار اور بادشاہت، اور اصل مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ. میں مالک نہیں ہوں. میرا مقصد کیا ہے؟ میں مبلغ ہوں. میرا مقصد ہے تمہیں میسج پہنچا دینا. تو اس حساب سے پھر تم لوگ اس میسج کو سنو اور اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرو. ٹھیک ہے، قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائیے؟ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ کی پکڑ سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اور نہ ہی میں اس کے علاوہ سر چھپانے کی کوئی جگہ پاؤں گا. مطلب یہ کہ ایک تو میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، دوسرا میں اپنے آپ کو بھی نقصان سے نہیں بچا سکتا. اگر میرا نقصان کرنے کا اللہ ارادہ رکھ دے، کیونکہ اللہ ہی قادر مطلق ہے، اللہ از فلی کیپیبل ٹو ڈو اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ دیٹ ہی وانٹ.
تو میں پھر کہیں پہ بھی میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کے آگے تو میں بھی عاجز ہوں, میں بھی اللہ کا بندہ ہی ہوں, عبد اللہ ہی ہوں. تو اصل میں تم کرو کیا, اللہ کی عبادت کرو, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مانو. کہا کیا جا رہا ہے, ہر طرح کے شرک کی نفی کی جا رہی ہے. جو لوگ رسولوں کو اتنا زیادہ بلند کر کے اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا ہی بنا دیتے ہیں, اللہ کی کچھ صفات رسولوں کو دے دیتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ کی ذات بالکل الگ ہے, تنہا ہے, اللہ اکیلا ہے, اللہ ایک ہے, اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہوگا. اور میرے لیے میں کسی چیز پر کوئی مالک ہوں ہی نہیں. میرا مقصد کیا ہے, اللہ کا جو وحی کا پیغام مجھے مل رہا ہے وہ میں آگے پہنچا دوں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نہیں, پیچھے سے ہم نے پڑھنی تھی, یہ آیت شروع سے پڑھتے ہیں, سوری, آیت نمبر 23 شروع سے. إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ, سوائے اس کے کہ میں پہنچا دوں اللہ کا پیغام اور رسالاتی, جو وہ مجھے پیغام دے رہا ہے اللہ سے, وہ لے کر میں آگے پہنچا دوں. یعنی میرا فرض کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے تبلیغ اور اس کے پیغامات کو آگے پہنچا دینا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا, اور جو کوئی معصیت کرے گا, نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی, تو بے شک اس کے لیے ہے جہنم, وہ ہمیشہ ہمیشہ ابدی طور پہ اسی میں رہنے والا ہے. ٹھیک ہے, خالدین فیہا ابدا, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. تو اللہ کے نافرمانی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کا یہ نقصان ہے. تو اصل میں اللہ کے ساتھ جڑنا ہے, اللہ کی کامل قدرت کو ماننا ہے. رسول بتا رہے ہیں کہ میرا مقصد کیا ہے آنے کا, تمہیں پیغام پہنچانا. اللہ بلاغا من اللہ و رسالاتی, اللہ سے پیغام لے کر تم تک پہنچا دینا, یہ میرا کام ہے اور یہ میں کر رہا ہوں. اور اب اس وجہ سے جو اللہ کی بھی نہیں مان رہا اور جو رسول کی بھی نہیں مان رہا, اس کے لیے پھر جہنم ہے. حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا, یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے وہ چیز جس کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے, اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون کمزور ہے مددگاروں کے اعتبار سے اور کون اقلیت میں ہے تعداد کے لحاظ سے. مطلب یہ کہ جو سرداران قریش تانا دیتے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہے ہی کون, ایک تو ہیں ہی سارے غریب غربا لوگ, اور ہیں بھی اتنے تھوڑے لوگ, یہ 50 سے بھی کم لوگ ہیں آپ کے اندر, اور ہم لوگ ہزاروں میں ہیں, تو یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ آپ حق پہ ہوں یا آپ جیت جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ بھی بتا دیں کہ قیامت کے دن یہ کلیئر ہو جائے گی بات کہ کون کمزور تھا اور کون جس کی کوانٹیٹی کس کی کم تھی, اور کون بیسکلی الٹیمیٹلی نقصان میں جانے والا ہے. یعنی دنیا میں کوانٹیٹی کم ہونے سے یا مددگار نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے درس میں کم لوگ آئیں یا زیادہ لوگ آئیں, ہماری مدد کرنے والے یا اللہ کے دین کی اقامت کرنے والے کم لوگ ہوں یا زیادہ لوگ ہوں, اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ٹھیک ہے, لیکن ہمیں اس سے فرق پڑ جائے گا کس دن, قیامت کے دن ہمیں اس سے فرق پڑ جائے گا. اللہ کے دین کا کام تو ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور کرتا رہے گا. ٹھیک ہے, تو اللہ کے مددگار انصار اللہ کوئی اور پیدا ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ کسی اور کو لے آئیں گے. اور یہاں پر ان کی مشرکین کی بھی اس سوچ کی نفی کی جا رہی ہے. کوانٹیٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر زیادہ لوگ ٹی وی پہ سیلیبریٹیز کو فالو کرنے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے فالوورز زیادہ ہیں تو وہ حق پہ ہے. فالوورز کسی کے کم ہیں کسی کے زیادہ ہیں, دنیا میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. قیامت کے دن یہ باتیں کلیئر ہو جائیں گی. مزید انہیں کیا بتائیے, قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے, یعنی قیامت کا جو وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ آئے گی, وہ قریب آ چکی ہے یا میرا رب اس کی مدت کو لمبی کر دے گا. یعنی قیامت کتنی قریب ہے, کتنی دور ہے, کب آئے گی, یہ مجھے پتہ نہیں ہے, مجھے یہ علم نہیں دیا گیا. غیب کا علم اللہ تعالیٰ رسولوں کو اتنا ہی دیتے ہیں جتنی اللہ کی حکمت ہوتی ہے, اللہ کی مشیت ہوتی ہے, اور یا جس کو دیا جانا ہے رسول ان کی ضرورت ہے, اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نہیں بتا رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یہ کسی رسول کو یہ علم نہیں دیا کہ قیامت کب آئے گی, سب کو یہی بتایا گیا کہ جی قیامت آ جائے گی الٹیمیٹلی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ میسج دوبارہ دے دیں کہ قیامت کے وقت کا تعین نہیں ہے, یہ ہونا ضروری بھی نہیں ہے, پتہ ہونا یہ ضروری ہے کہ آئے گی, اس پہ یقین ہونا ضروری ہے, اور اس کی وجہ سے عمل کو تبدیل کر لینا یہی کافی ہے.
اچھا یہ جو وقت نہیں بتایا گیا نا، اس کی علماء نے بہت سارے ریزنز لکھے ہیں، اس میں بہت ساری حکمتیں لکھی ہیں کہ یہ وقت کیوں نہیں بتایا گیا. تو پھر کبھی انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بات کریں گے. ابھی اس صورت کو ہی کمپلیٹ کرتے ہیں. آگے دیکھیے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہی ہے تمام غیب کا جاننے والا. وہ کون؟ اللہ تعالیٰ. دنیا میں جو غیب ہے نا، بیسکلی جو ہمارے لیے غیب ہے، جیسے قیامت ابھی نہیں آئی، ہمارے لیے وہ ایبسنٹ ہے، غیب ہے، ایبسنس میں ہے وہ ہمارے لیے، ہم نے دیکھی نہیں ہے. بیسکلی آؤٹ آف سائٹ وہ چیز ہے. جنت ہے، جہنم ہے، اور میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا ہم نے تو وہی اترتی بھی نہیں دیکھی، ہم نے رسولوں کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کو بھی نہیں دیکھا. یہ سب ہمارا تو ایمان ہے ہی ٹوٹل بالغیب. ٹھیک ہے، تو یہ جتنا بھی غیب ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے البتہ سب پتہ ہے، میرے لیے کوئی غیب نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بتاتے اس غیب کے بارے میں الا من ارتضی، مگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ پسند کرے، من الرسول، رسولوں میں سے. اللہ تعالیٰ رسولوں میں سے جس کے لیے جتنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ غیب کا علم دے دیتے ہیں. مطلب سارا کا سارا غیب کا علم اللہ نے نہیں دیا ہوا. رسولوں کے پاس سارا غیب کا علم کبھی بھی نہیں تھا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پورا غیب کا علم تھا. مگر اللہ نے جو دے دیا، جتنا دے دیا، وہ اللہ البتہ رسولوں کے پاس ڈیفینیٹلی تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے غیب کا وہ علم دیا جو کہ اللہ تعالیٰ بیسکلی دینا چاہتے تھے. مطلب کیا ہے؟ مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیب کا علم دیا بھی گیا نا، وہ آپ کا ذاتی نہیں تھا بلکہ اللہ کا عطا کردہ تھا، عطائی تھا. اللہ تعالیٰ نے خود عطا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، خود سے نہیں پتہ تھا آپ کو. سیکنڈلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ قدیم نہیں ہے بلکہ حادث ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شروع سے نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بلکہ جب اللہ نے عطا کیا، جب موقع بنا، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوتا چلا گیا. تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ کا علم لامحدود نہیں ہے، محدود ہے، لمیٹڈ ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو تمام غیب. ہاں جی سوری. تو جو کہ بیسکلی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے غیب میں سے، جو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم دیا رسولوں کو اپنی حکمت کی وجہ سے اور اپنی مشیت پر، اللہ نے جس رسول کو ضرورت تھی وہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے دیا. وہ کیا تھا، کیسا تھا؟ بیسکلی وہ رسولوں کا ذاتی نہیں تھا، اللہ کی طرف سے عطا کردہ تھا. وہ قدیم نہیں تھا. قدیم علم، شروع سے علم صرف اللہ کا ہے، اور کسی بھی رسول کا علم لامحدود نہیں ہوتا. یہ سارا عقیدہ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اور باقی رسولوں کو بھی جو غیب کا علم عطا کیا گیا اس کے بارے میں. آگے کیا ہے؟ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے. مطلب جب بھی اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے کوئی بھی غیب کا علم رسولوں تک پہنچاتے ہیں تو اس کے آگے پیچھے محافظ بھی لگائے جاتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام اکیلے نہیں آتے بلکہ ان کے ساتھ فرشتے ہوتے تھے، ایز اے محافظ ان کے ساتھ آتے تھے. اور صرف حفاظت کے لیے نہیں، اس کی شان و شوکت کے اظہار کے لیے بھی فرشتے ساتھ آتے تھے، تاکہ اس کو سیدھا رسول تک محفوظ طریقے سے شان و شوکت کے ساتھ امپورٹنٹ میسج کو پہنچا دیا جائے. لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ وہ دیکھ لے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لیں کہ کنہوں نے رسولوں نے. رسول کون تھے؟ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، رسول کریم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی کہا گیا ہے جو وحی کا میسج اللہ سے سن کر آگے پہنچا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسول کریم کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی میسج حضرت جبرائیل سے سن کر آگے صحابہ کو پہنچا رہے ہیں، اور انہوں نے پھر آگے پوری دنیا میں پہنچایا. انہوں نے کا مطلب یہ فرشتے اور رسول دونوں، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لیں کہ جو فرشتے اور رسول ہیں انہوں نے واقعتاً اصل میں مکمل اپنے رب کے پیغامات آگے پہنچا دیے ہیں نا. یہ اللہ تعالیٰ اس پر نظر رکھے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہونا چاہیے. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور وہ احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی احاطہ کیا ہوا ہے. یہ بات اللہ کے مکمل نالج میں ہے کہ اور وہ احاطہ کیا ہوا ہے اس سب کچھ کا جو ان کے پاس ہے، یعنی جو فرشتوں اور رسولوں کے پاس جو وحی پہنچ رہی ہے اس کا. اور اس نے ہر چیز کا حساب کتاب رکھا ہوا ہے گنتی کے ساتھ. یعنی جو وحی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو دی،
ارد گرد حضرت جبرائیل کے محافظ ہیں. اب وہ آگے جو آپ سے وسلم کو دے رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی اس پر مکمل نظر ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ نے ایک ایک لفظ گنا ہوا ہے. آگے پھر حضرت آپ سے وسلم بھی جو آگے دے رہے ہیں اس کا بھی یہی سسٹم ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی مکمل نظر ہے، پہرہ داری ہے، اور ایک ایک ورڈ گنا ہوا ہے. مطلب کیا ہے، بتایا کیا جا رہا ہے کہ مکمل قادر کون ہے، قدرت کس کی، اختیار اور اقتدار کس کا ہے، صرف اور صرف اللہ کا، اور اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی جنبش بھی نہیں کر سکتا، ہل بھی نہیں سکتا، ایک لفظ بھی ادھر کا ادھر نہیں کر سکتا، کوئی انفارمیشن ایڈ نہیں کر سکتا وہی کے اندر، نہ ہی اس کو کوئی سبٹریکٹ کر سکتا ہے، ڈیلیٹ کر سکتا ہے. یعنی یہ جو قرآن ہم تک پہنچ رہا ہے اس پر ہمارا رد عمل فوراً سننے کے بعد ہی پازیٹیو ہونا چاہیے، اطاعت آ جانی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ کوالٹیز ہے قرآن کی، یہ کوالٹی ہے کہ اس کی سند ڈائریکٹ اللہ سے مل رہی ہے، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے بغیر کسی چینجز کے، ایڈیشنز اینڈ ڈیلیشنز کے. تو پھر بھی ہم اتنی پاک کتاب، ہر طرح کی کرپشن و کمی سے، کسی بھی چیز سے، ہر طرح کی کمی خامی وغیرہ سے پاک کتاب ہے، ٹھیک ہے. پھر بھی ہمارا اس کو سن کر ہمارا رد عمل ایسا عجیب سا کیوں ہوتا ہے کہ ہم سوچ میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں مانوں نہ مانوں، میں کروں نہ کروں، میں اپنا ایکشن چینج کروں نہ کروں، ٹھیک ہے، سارا کچھ. تو الٹیمیٹلی قرآن مجید سے بات شروع ہوئی تھی اور قرآن مجید پر ہی بات مکمل ہو گئی. قرآن مجید کی طرف ہمارا رویہ دھیان سے سن کر اس پر فوراً عمل کر لینے کا ہونا چاہیے، اطاعت فوراً آ جانی چاہیے، فل سبمیشن آ جانی چاہیے. اب ہم تلاوت سننے کے لیے جا رہے ہیں، اور تلاوت آج ہم سنیں گے شیخ ادریس ابکر کی. ون آف مائی ٹاپ فیورٹس ہیں، بلکہ آپ سمجھے نمبر 1 پہ یہی آتے ہیں، میرے فیوریٹ لسٹ میں ہیں. بہت ہی خوبصورت پڑھتے ہیں. ان کی جو تلاوت ہے نا رقت والی ہوتی ہے، بیسکلی بہت زیادہ محسوس کر کے یہ تلاوت پڑھتے ہیں. تو جن کو ترجمہ آتا ہوتا ہے نا انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو ورڈ یہ جہاں پہ پڑھ رہے ہیں نا اس میں کتنا زیادہ ان کے ایموشنز شامل ہیں. ایموشنز کو شامل کر کے یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور بیسکلی محسوس ہو رہا ہوتا ہے، جہاں پر رونا ہوتا ہے وہاں پر روتے ہیں، جہاں پر ہنسنا ہوتا ہے، خوشی کا فیل ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر ان کی تلاوت میں خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. ایسی بہت ہی خوبصورت ان کی تلاوت ہے. ابھی ہم ان کو سنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق
له هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.